औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं जहांज़ेब सुहेल और मोहम्मद अहमद, टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर्स, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड की तरफ से अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फातिमा ग्रुप और महकमा ज़राअत तौसी पंजाब के बाहमी ताउन से कपास की पैदावारी मुहिम के सिलसिले में मुनक्किद किए गए सरसब्ज़ किसान कन्वेंशन में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं गुजारिश करूँगा हाफ़िज़ अब्दुल हई साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्क़ा वअक़वमु क़ीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह हाफ़िज़ साहब। नबी आखिर ज़मां सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में नात का हदिया पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा राशिद रहमानी साहब से। रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, वो सहारा गले लगाएगा कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ है इतनी, कुछ नहीं बात सिर्फ है इतनी, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। तो आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना, खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं।
ساتھیوں آؤ سب مدینے چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ پروگرام کے فارمل سٹارٹ کے لیے میں فاطمہ گروپ کی جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ان کا پیسٹیسائڈ، سیڈ اور فرٹیلائزر سیکٹر کا تقریباً 30 سال کا ڈائنامک ایکسپیرینس ہے۔ فاطمہ گروپ کی فرٹیلائزر سیلز میں یہ ہمیشہ ٹاپ آف دا لسٹ رہے ہیں۔ میں درخواست کروں گا زونل سیلز مینیجر فاطمہ فرٹیلائزر جناب سید سعید حسن شاہ صاحب کے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر آصف علی وائس چانسلر میاں نواز شریف یونیورسٹی ملتان، شہزاد صابر صاحب ڈائریکٹر زراعت توسیع ملتان، محترم جناب ڈاکٹر محمد سعید اقبال فارم ایڈوائزری سروس مینیجر فاطمہ گروپ، محترم جناب خالد محمود کھوکر صاحب صدر پاکستان کسان اتحاد، محترم ڈاکٹر حیدر کرار صاحب ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل ساؤتھ پنجاب، اور ہم سب کے لیے قابل فخر کسان بھائیوں، بزنس ایسوسیٹس اور دیگر معززین، السلام علیکم۔ پیداواری مہم برائے کپاس کے سلسلے میں آج یہ سرسبز کنونشن منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم کپاس کے کاشتکاروں کو کپاس کی پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا سکیں، اور اس کے ساتھ کسانوں کو درپیش مسائل پر بھی بات کر سکیں۔ کپاس پاکستان کی اہم ترین فصل ہے۔ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر وجوہات کی بنا پر پاکستان میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار کپاس کی فصل کو نسبتاً مشکل، غیر یقینی اور کم منافع بخش فصل سمجھنے لگا ہے۔ کاشتکار کے پاس کاشتکاری کے علاوہ کوئی متبادل ذرائع آمدن نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کا حصول کاشتکاری سے ہی ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کپاس کی کم پیداوار ہونے والی مایوسی اور نقصان منافع میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں نہ مسائل کا حل حوصلے اور دانش مندی سے تلاش کیا جائے تاکہ کپاس کی کاشت کا مستقل منافع بخش فصل بنایا جا سکے۔ 2022 میں زرعی شعبہ کے لیے انتہائی مشکل سال ثابت ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر اینٹونیو کے مطابق پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ سال 2021 میں زراعت نے پاکستان کی مجموعی داخلی پیداوار میں 22.6 یعنی 15,000 ارب روپے حصہ ڈالا، جبکہ پچھلے سال 2022 میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ملکی معیشت کو تقریباً 7,000 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ فاطمہ گروپ اپنے کسان بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسی طرح فاطمہ گروپ کپاس کی پیداواری کمی کو دور کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے ماہرین اور قومی سطح پر کام کرنے والے ماہرین کی مدد سے کپاس کی زیادہ پیداواری صلاحیت کے بیجوں کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے۔ ہر سال پاکستان کپاس کے ریشے سے تیار کردہ صوتی کپڑے کو باہر ممالک میں بھیج کر تقریباً 21 ارب ڈالر سالانہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ معیاری بیجوں کی عدم دستیابی اور بارشوں کے باعث پاکستان پچھلے سال 11 ملین بیلز ہدف میں سے صرف 4.5 بلین میلز پیدا کر سکا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کسانوں کو فصلوں کی معیاری اور سرٹیفائیڈ بیجوں کی فراہمی کو ممکن بنائے۔ اس سلسلے میں کارپوریٹ فارمنگ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے تمام کسان بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم سب مل کر فی ایکڑ کپاس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کر سکیں تاکہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سلام کسان، سرسبز پاکستان۔ شکریہ۔
جی سر، بہت شکریہ سعید حسن شاہ صاحب، زونل سیلز مینیجر۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا ڈائریکٹر ایگریکلچر ملتان ڈویژن جناب شہزاد صابر صاحب کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ملتان ڈویژن میں کپاس کی فصل کا اوور ویو دیں۔ جناب شہزاد صابر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم جناب آصف علی صاحب، وائس چانسلر نواز شریف یونیورسٹی، میرے معزز فاطمہ گروپ کے کولیگز، میرے اپنے کولیگز ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تشریف لائے ہوئے میرے کولیگز، میڈیا کے نمائندگان اور میرے معزز اور قابل احترام جن کے ساتھ ہم سارا سال گزارتے ہیں ذمہ السلام علیکم۔ کپاس ہم پچھلے سال بھی دیکھتے رہے، 2-3 سال سے۔ 2015 کے بعد کپاس کا زوال شروع ہوا ایسے کہ جب پنک نے آؤٹ بریک کی اور ہم پنک کی سپرے کے اوپر آئے تو اس سے وائٹ فلائی کا پرابلم بڑھنا شروع ہوا۔ اس وائٹ فلائی کے پرابلم نے ہمیں ایسے کمپلیکس میں ڈالا کہ اس سے جو ہی سپرے کرتے تھے تو کپاس کی بلیکننگ شروع ہو جاتی تھی۔ ایسا کمپلیکس بنتا تھا کہ کپاس کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہونی شروع ہو گئی۔ پچھلے 2 سال سے پنک کا علاج تو ہمارے پاس آ گیا، اور ایسا ہو رہا ہے کہ جب ہماری گندم کے بعد کی فصل فل بوم پہ آتی ہے تو بارشوں کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ پچھلے سال بارشوں نے کافی نقصان کیا۔ کپاس 18 لاکھ ایکڑ سے کم ہوتی 14 پہ آئی پچھلے سال، اس سے پچھلے سال پھر 7 لاکھ ایکڑ پہ 7.5 لاکھ ایکڑ پہ آئی، پھر 11 لاکھ ایکڑ پہ گئی پچھلے سال۔ اور پچھلے سال جن لوگوں نے، جو ہمارے میٹنگز ہوتی رہیں جہاں ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ ملتے رہے ہیں، تو جنہوں نے ارلی کپاس لگائی تھی انہوں نے بارشوں سے پہلے 35-40 من کپاس چنائی کر لی تھی، اور اس امید کے ساتھ ذمہ دار پر امید تھا، کیونکہ پچھلے سال ریٹ بھی بہت اچھا ملا، 12,000 سے شروع ہوا اور کم ہوتے ہوتے پھر 8,000 پہ، 8,500 پہ، اور ختم جو ہوا 9200 کے اوپر ہوا۔ جن لوگوں نے 35-40 من ذمہ داروں نے کپاس لی تھی ان کی انکم بہت اچھی آ گئی۔ جن لوگوں نے 35-40 من کپاس لے کے بارشوں کے پہلے یا بارشوں کے بعد اس کو ہارویسٹ کر گیا اور ہارویسٹ ختم کر کے نئی فصل لگا لی، ان کے لیے ایک نئی اوپننگ شروع ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑی مینجمنٹ تھی یہی تھی کہ بارشوں میں جس نے پانی زیادہ وقتی طور پہ نکال لیا فصل میں سے اس کی بہتر ہوئی فصل۔ لیکن اوورآل بارشوں نے ہماری فصل کو نقصان دیا، اور نقصان اس طرح سے ہوا کہ ذمہ دار اس سے تھوڑا دل برداشتہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا ذمہ دار اس طرح ڈیڈیکیٹڈ تھا، اس طرح ایموشنل تھا کاٹن کے، چونکہ اس خطے کی فصل ہے۔ اس خطے میں ذمہ دار اگر خود کاٹن نہیں لگاتا تو دوسرے کی کاٹن دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے۔ وہ بننے تے چنگی کاٹن کے نال لگی ہے تو اس بننے پہ کھڑا ہو کے وہ خوش ہوتا ہے کہ کاٹن لگی ہوئی ہے۔ تو میرے جو دوست جنہوں نے اس سال ارلی کاٹن لگائی ہے وہ اس سال بھی ارلی کاٹن سے بہت پر امید ہے۔ لیکن ہمیں اس سارے سسٹم میں رہتے ہوئے گندم کے بعد جو میجر کاٹن لگتی ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ جنہوں نے ارلی کاٹن لگائی ہے وہ تو پر امید ہیں کہ اس سال بھی وہ 35-40 من 50 من کے قریب پیداوار لیں گے، اور جو لوگ جنہوں نے گندم کے بعد لگانی ہے کاٹن، ان کے ساتھ محکمہ اور سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس سال جیسے پچھلے سال ہماری کاٹن بہت اچھی ریوائیو ہو گئی تھی، ہماری ایوریج پیداوار جو ہے وہ 20-21 من 22 من 23 من عام لوگوں نے حاصل کی تھی، اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ پچھلے سال بارشیں کم ہوئی۔ اس سال بارشوں کی وجہ سے کپاس کے نقصان پہ لوگوں کو تھوڑا اس کی مینجمنٹ میں پرابلم آئے، لیکن ایون دین لوگ اس وقت بھی بڑے پرعزم ہیں کہ گندم کے بعد لگائی جانے والی کاٹن میں ہم اسی عزم کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی جو ہم نے پچھلے سال
ایک دفعہ پھر کاٹن کو ریوائیو کیا تھا. اس سال پھر ہم انشاءاللہ مل کے سارے کاٹن کو ریوائیو کریں گے اور ذمہ دار کی پر ایکڑ پیداوار بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جس طرح ایک سال پچھلے ہم نے ذمہ دار کے ساتھ کھڑے تھے, اس کے ساتھ مل کے ہم نے شانہ بشانہ اس کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی, اس کے ساتھ جو سے مسائل تھے وہ حل کیے. اس سال بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ کاٹن کو ایک کامیاب فصل بنائیں گے اور ذمہ دار کے گھر ایک اچھی انکم آئے گی. اچھی انکم آنے سے نہ صرف ہمارا یہ خطہ خوشحال ہوگا بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ ذمہ دار جیسے جیسے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا تو ملک کی خوشحالی میں بھی اس کا حصہ بقدر جو سب ضرور ڈلے گا. ذمہ داروں سے میں گزارش کروں گا کہ ایک تو جیسے ہی گندم کی ہارویسٹنگ ہو مکمل, اس کے بعد فوری طور پہ کوشش کریں جلدی سے جلدی کپاس لگانے کی, تاکہ گرمی شروع ہونے سے پہلے پودا جو ہے نا اس کی جڑیں سٹیبل ہو جائیں, پودا سٹیبل ہو جائے, اور جو ہی ایک دفعہ موسم بنے تو پھر وہ کاٹن جو ہے بھرپور طریقے سے اپنا پھل لینا شروع کرے. میں یہ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی کاٹن کی فصل کے جو آئندہ آنے والے ٹائم میں جس میں اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہ گیا ہے, یا وہ لوگ جو ابھی کاٹن لگا رہے ہیں اس کے اوپر اپنی زمین کی تیاری ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں. سیڈ کی سلیکشن اور اس کا بہتر کمپنی کی سلیکشن, بہتر ورائٹی کی سلیکشن ابھی سے شروع کر دیں, تاکہ آپ کو بعد میں جرمینیشن کے یا سیڈ کے مسائل پیش نہ آئیں. اور سیڈ اس وقت مارکیٹ میں ہمارے پاس 3rd جنریشن کاٹن BT اویلیبل ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پنک ریزسٹنٹ ورائٹیاں لگائیں تاکہ پنک کے اگینسٹ ہمیں سپرے نہ کرنا پڑے اور ہم ایک اچھی فصل, اچھی پیداوار حاصل کر سکیں. کھادوں کے استعمال میں جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑی ورائٹی اویلیبل ہے کہ ہمارے پاس سلو ریلیز جو نائٹروجن کی کھادیں ہیں جس میں گوارا آ جاتی ہے, جس میں کوٹڈ یوریا آ جاتے ہیں, ان کو ضرور استعمال کریں تاکہ ہماری فصل کو نائٹروجن جو ہے وہ زیادہ دیر تک اویلیبل ہو, اور اس کا وقت کا تعین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کھاد کی وقت کا تعین ضروری ہے. جون کے مہینے میں کھاد ہمیں زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں, جون میں ہمیں کھاد فصل کو چلانے کی ضرورت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بہتر سیڈ, بہتر مینجمنٹ, اور ہم سب مل کے ایک دفعہ پھر کاٹن کو اتنا بلوم دیں گے کہ وہ جو 8 سے 5-7 سال پہلے ہم اس خطے میں کاٹن کے آمد کے ساتھ مارکیٹوں میں اور مختلف طریقے سے کسان کے گھر میں خوشحالی دیکھتے تھے, انشاءاللہ اس سال پھر ہم اسی عزم کے ساتھ, اسی کے ساتھ مکمل طور پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کاٹن کی بہتر پیداوار لینے میں کامیاب ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم کسان کو اس کے گھر تک بہتر رہنمائی بھی دیں گے, اس کے گھر تک بہتر پیداوار لینے کے لیے جو عوامل ضروری ہیں اس تک مشاورت بھی پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ مل جل کے ہم کاٹن کو دوبارہ سے اسی طرح سے ریوائیو کریں گے جیسے 2014-15 میں ایک بڑے ایریے پہ کاٹن لگی تھی. اور میں امید کرتا ہوں اس دفعہ بھی ہم کوئی 10-11 لاکھ ایکڑ کے اوپر ضرور کاٹن لگانے میں کامیاب ہوں گے. باقی سب میرا محکمہ, میرے جو یہاں کلیگ بیٹھے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کو یہاں ہم آپ کے ساتھ ہم کلام ہو سکے. کاٹن کے بارے میں یہی کوشش کروں گا, امید کرتا ہوں کہ ہم آنے والے وقت میں بہتر پیداوار لیں گے, مل جل کے محنت کریں گے اور ہم اس ملک کے لیے کوئی بہتر خدمت کر سکیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اس محفل کو رونق بخشی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ شہزاد صابر صاحب, ڈائریکٹر ایگریکلچر ملتان ڈویژن نے کاٹن ریوائیول کے حوالے سے بہت حوصلہ افزا باتیں اور مفید مشورے دیے. تو امید ہے کہ ذمہ دار صاحبان اس پر عمل کر کے کپاس کو منافع بخش فصل کی صورت میں کاشت کرتے رہیں گے. اب میں درخواست کروں گا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے ایگرونومی سیکشن کے ہیڈ
ڈاکٹر محمد نوید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کپاس کی فصل کے حوالے سے جو بیسٹ ایگرونومک پریکٹسز ہیں اس کے بارے میں اپنے تجربات سے حاضرین کو فیضیاب کریں. ڈاکٹر نوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قابل احترام مہمانان گرامی اور میرے کاشتکار بھائیوں، تو آج ہم کپاس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اور یہ کپاس جو جیسے ہماری زندگی کے لیے کپاس کی بہت اہمیت ہے، یعنی کہ ہمیں پہلے دن سے آخری دن تک اس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ پاکستان کی زندگی کے لیے بھی کپاس کی بہت ضرورت ہے. یعنی کہ جو معیشت بنتی ہے وہ کپاس سے اس کی بنتی ہے. اور اس کا جو آئل ہے، ایڈیبل آئل ہے، اس میں بھی اس کا 60 سے 70% شیئر ہے. اور اس کے علاوہ یہ روزگار 40% سے زیادہ لوگوں کو دیتی ہے. اور اس کے لیے بہرحال ہم لوگوں کو سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اسی سے ہمارے کسان کی خوشحالی ہے اور اسی سے ہمارے پاکستان کی خوشحالی ہے. اور اگر ہم منافع بخش پیداوار لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی پلاننگ ہم نے کیا کرنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے سال، گزشتہ سال جو ہمیں پرابلم آئے، جو ہمیں ایشو آئے، وہ ہماری ٹپس پہ ہونے چاہیے. ان کو ہم نے خود اپنے جو ایگریکلچر سے بندے ہیں جو آپ کے پاس آئیں، جو آپ خود آئیں، ان کو آپ نے حل کرنا ہے. تو اگر آپ اس کو حل کر لیں گے تو آپ بہتر پیداوار ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو بیج لینا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بہتر قسم لیں اور قابل اعتماد ادارے سے لیں اور رجسٹرڈ ورائٹی ہو. اور ہماری جو رجسٹرڈ ورائٹی ہیں، جو پچھلے سال 21-22 میں 12 پورے پاکستان میں 12 ورائٹیز اپرووڈ ہوئی تھیں اور ان میں سے 6 ہمارے ادارے کی تھیں. ان کا نام ہے CIM 663, CIM 678, CIM 785 اور سائٹو 535. ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی پیداوار ہے. تو اگر آپ یہ لگائیں گے تو آپ اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. اور دوسرا آپ نے یہ خیال رکھیں اپنا پلاننگ میں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے گزشتہ سال جو ورائٹیز جنہوں نے آپ کو اچھی پیداوار دی ہے، 80% آپ اسی کا ایریا لگائیں اور 10% آپ نے 20% آپ نئی ورائٹیز لے کے آئیں. اور اس کے علاوہ آپ نے BT کے ساتھ ریفیوجیا ضرور لگائیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ تھریٹ پنک بال ورم کا ہے. تو اس سے ریفیوجیا اس کا کھاتا صرف کپاس کو یا مونوفیگس ہے وہ. تو اس لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے اس کی ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی. اور یہ ہے کہ ہم ادھر کھڑے ہیں سینٹرل کاٹن زون میں، یہ کپاس ملتان. اور اس ادھر جو کراپنگ پیٹرن ہے ہمارا وہ گندم کے بعد کپاس ہے، اور یا گندم کے بعد ہم آرگینک میٹر کے لیے فوڈر وغیرہ لگا لیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے یہ آپ جسٹ، میں ٹائم شارٹ ہے اسی کے حساب سے ویو دیتا جاؤں گا آپ کو. دیکھیں، سلیشنگ ہے، آگے ہے ڈسک ہیروئنگ ہے، فرٹیلائزر اینڈ اریگیشن ہے، اور کلٹیویشن ہے. زمین تیار ہو گئی. اس میں یہ تھا کہ جو ہم نے وہ چلائے ہیں پہلے سلیشر ڈسک ہیرو چلائے ہیں، وہ تھے، ان کا کام تھا ان کو بریک سٹراک اور سٹبل کو کر کے زمین میں ملا دے. اور آدھی بوری اس میں پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کھاد ڈالی تھی، اس کا تھا ڈیکمپوزیشن کا پروسیس تیز کر دے. اب زمین تیاری ہو گئی ہے. اگر آپ نے لگانی ہے فلیٹ پہ تو آپ کو وتر کا خیال رکھنا پڑے گا، نہ ڈرائی ہو نہ زیادہ وتر ہو، کیونکہ اس کو صرف مائسچر چاہیے اگنے کے لیے. تو اگر آپ نے بیڈ پہ لگانی ہے تو زمین تیار ہوگی، آپ اس کے بعد اس کی بجائی کر سکتے ہیں. ہماری زمینوں میں آرگینک میٹر بہت کم ہے، یعنی 0.5 0.6 ہے. اور آرگینک میٹر کو بڑھانے کے لیے ہم ان فصلوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو لگا سکتے ہیں. برسیم ہے، سینجی ہے، لوسن ہے، اور اس سے آپ آرگینک میٹر بڑھا سکتے ہیں اور کراپ ریزیڈیو اس سے بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی زمینوں میں ہارڈ پین ہے تو آپ نے اس نے چیزل پلو چلانا ہے کہ وہ اس کو بریک کر دے گا، کیونکہ ہماری کپاس کی روٹ جو ہے وہ 4 فٹ سے زیادہ آگے تک جا سکتی ہے. اگر اس کو نئی زمین سخت ہوگی تو اس کا یہ ہوگا کہ نہ تو ہمارا پودے کی گروتھ ہوگی، گروتھ رک جائے گی، اور پانی نیچے نہیں جا سکے گا، بہت سلولی جائے گا اور پیداوار کم ہوگی. اور اس کا لینڈ لیولنگ کے لیے آپ اس کا ضرور استعمال کریں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک جیسا پانی لگے گا پورے فیلڈ میں، اور پانی
اور اس بچت بھی ہوگی اس سے پانی کی، اور ان پٹس ڈالیں گے وہ سیم لگیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ آپ کی سیم ٹائم گروتھ ہوگی، سیم ٹائم جرمینیشن ہوگی، ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہوگی۔ اور بیج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے اچھے ادارے سے لکھیں کہ 75% اس کی ہو، اور 5 سے 10% ایکسٹرا بیج لیں، تاکہ اگر بارشیں ہو جائیں، کوئی اور مسائل ہو جائیں تو آپ ادھر ادھر جانا نہ پڑے، آپ ڈیلے نہ کریں۔ اور یہ ہے جی جرمینیشن کے حوالے سے آپ نے کیسے سیڈ تیار کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے انسیکٹیسائڈ۔ اگر آپ انسیکٹیسائڈ سے لگائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی سیڈلنگ کی گروتھ اچھی ہوگی، اور سکنگ کا اٹیک جو ہے 20-25 دن لیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ ارلی لگائیں کراپ، یعنی کہ ٹمپریچر سائل کا 18 ڈگری سے کم ہو، تو پھر آپ کو فنجی سائڈ ضرور لگانا پڑے گا، کیونکہ لو ٹمپریچر میں پھر جرمینیشن جو ہماری 5 سے 7 دن میں ہوتی ہے وہ 15 دن لے لیتی ہے۔ آگے ہے یہ پریپریشن کا، اور یہ سن ڈرائی کریں۔ اور بیج کے حوالے سے آپ نے بیج جو لینا ہے آپ جرمینیشن کے حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر زیادہ جرمینیشن ہے آپ کا بیج کم یوز ہوگا، جیسے جرمینیشن کم ہوتی گئی تو آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اور ہمارا جو ہے ادھر ہے سوئنگ ٹائم 1 اپریل سے 31 مئی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیٹ ہو، ہمیں فوری بجائی کر دیں۔ اگر ہم لیٹ ہوں گے تو ہماری پیداوار کم ہوگی اور وائرس کا اٹیک زیادہ ہوگا۔ اور یہ دو ہے جی، ایک بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھا کنونشنل میتھڈ پہ بجائی ہوتی تھی، یہ پھر اس کو ہم نے بیڈ اینڈ فرو میتھڈ ہمارے ایگرونومی سیکشن نے اور ہمارے ادارے نے انٹروڈیوس کروایا، اور اب 95% اسی پہ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم جتنی پلانٹ پاپولیشن چاہیں مینٹین کر سکتے ہیں، اور پانی کی بچت ہے۔ اور یہ امپلیمنٹس ہیں جو بیڈ بناتے ہیں، آج شیپر ہے، اس سے آپ ویڈیسائڈ بھی پری سوئنگ اسپرے کر سکتے ہیں۔ آگے یہ ہے ان کا رو ٹو رو فاصلہ، اور یہ جرمینیشن۔ ادھر میں ایک بات بتا دوں آپ کو، آپ نے جب بیڈ پہ سوئنگ کر دی ہے تو آپ نے پانی جو لگانا ہے ڈبلنگ، جدھر ہم بیج ڈبلنگ کرتے ہیں مارکر 1 انچ نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ ہے کہ پانی اگر زیادہ اوپر چڑھ گیا یا کم ڈرائی رہ گیا تو جرمینیشن نہیں ہوگی، کیونکہ کاٹن کے بیج کو صرف مائسچر چاہیے اگنے کے لیے، اس کو پانی زیادہ نہیں چاہیے۔ اور بعد میں یہ آپ کم لگائیں پانی تاکہ اس کی جڑی بوٹیاں زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ ادھر یہ گیپ فلنگ 7 دن میں کرنی چاہیے، اور آپ کو تھننگ جو ہے اگر کرنی 25 سے 30 دن میں مکمل کر لیں، ورکیبل کنڈیشن پہ کریں۔ اور پودوں کی تعداد، اگر تو آپ نے ٹائملی بجائی کر لی تو پھر آپ پودوں کی تعداد 17 سے 23 تک رکھیں گے۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو پھر اپ ٹو 35,000 لے جائیں، 35,000 سے زیادہ کر لیں، کیونکہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہماری پیداوار لیٹ ہونے سے کم ہوگی وہ پلانٹ پاپولیشن سے کور ہو جائے گی۔ اور یہ پانی ہے، ڈرل میں لگائے تو آپ نے پانی دینا ہے ایسے، اور اگر آپ نے بیڈ اینڈ فرو پہ لگایا تو ایک تو سوئنگ ٹائم پہ دیں گے، پھر آپ نے 3 سے 4 دن بعد پھر 7 وقفہ ہوگا، آخری اکتوبر کے اینڈ تک ہوگا۔ اچھا، یہ ہماری فصل بتاتی ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کو جب ابھی فلاورنگ وغیرہ کچھ نہیں آئی تو مرجائے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ آپ کو دور سے ہی اگر سٹریس مل گیا تو وہ وائٹ فلاور نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ایج سے بھی آپ پانی کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر 70 دن کی ہے تو آپ کا جو نرم تنا ہے وہ 16 سینٹی میٹر ہونا چاہیے، اور وائٹ فلاور سے اوپر نوڈ اتنی ہونی چاہیے۔ ایسے 1 سے 40 کی ہے تو اس کو فالو کریں گے آپ۔ اور یہ ہے کہ اگر پانی دینا ہے تو آپ نے 2-3 نکوں سے دینا ہے، اس کے فیلڈ کے انٹرنگ پوائنٹ 2-3 ہونے چاہیے، تاکہ پانی آہستہ آہستہ لگے اور زیادہ جذب ہو، کیونکہ ہماری جو کپاس کے لیے زمین ہے وہ سب سے بہتر وہ ہے جو 24 سے 36 گھنٹے میں پانی جذب کر لے۔ اور یہ کمپیریزن ہے اس کا کنونشنل میتھڈ کا اور بیڈ اینڈ فرو کا۔ اس کا یہ ہے کہ اگر بارش ہوگی اور کچھ ہو گیا تو ہمیں پانی ڈرین آؤٹ کرنا پڑے گا 24 گھنٹے کے اندر، اگر نہ کر سکے تو مورٹیلٹی ہوگی، تو اس لیے یہ اس سے میتھڈ۔ اچھا، آگے جی جڑی بوٹیاں، جو ہمیں زیادہ پرابلم ہوتا ہے جن جڑی بوٹیاں کو، وہ اٹسٹ ہے، سوانکی گراس ہے اور ڈیلا ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو ہماری پیداوار 60 سے 70% کم کر سکتی ہیں، 40 سے 70%۔ اور اس کے علاوہ جو کریٹیکل ڈیز ہماری کپاس کے لیے ہوتے ہیں وہ پہلے 60 سے 70 دن ہوتے ہیں۔
اور یہ والی جڑی بوٹیاں جی، اور اس کو ہم کنٹرول ان میتھڈ سے کر سکتے ہیں. اور یہ روٹری ہو ہے، اس سے آپ 40 سے 45 دن کی فصل ہوگی تو آپ اس سے کنٹرول کریں گے. اس سے پہلے آپ کریں گے جو ہمارا ہے وہ ویڈیسائڈ جو ہے پری سوئنگ ویڈیسائڈ سے، اس کے بعد اس کلٹیویٹر سے. یہ دیکھیں اس کے بعد تیاری ہے. یہ جو پودوں کے درمیان رہ جاتی ہیں وہ آپ کو کھرپا اور کسولا سے کرنی پڑیں گی. اور یہ اس کے میتھڈ ہیں، یہ ہو رہا ہے جی. اس کے لیے نوزل آپ یہ استعمال کریں گے. اور یہ ڈیلے کرنے سے اتنا نقصان ہو جاتا ہے، اگر آپ 90 دن ڈیلے کریں گے تو یہ ہوگا. اور جو ہمیں پرابلم ہے کپاس کے لیے، ہائی ٹمپریچر ہے، کاسٹ آف پروڈکشن پر ایکڑ بہت زیادہ ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پانی کی شارٹیج ہے، تو ہم نے یہ ملچنگ کا میتھڈ ڈیزائن کیا تھا. اور اس میں ہم نے 3 میں رائس، ویٹ اور میز ٹرائی کیے تھے، اور سب سے بیسٹ رائس تھا. اور رائس کو ہم آگے لے کے چلیں ہیں. اس کو نام دیا ہے ہم نے لو ایکسپینڈیچر لیف ٹیکنالوجی. یہ ہمارے لیے ایسے ہے کہ اس سے پانی زیادہ جذب ہوگا اور ہمیں اریگیشن کم دینی پڑیں گی، اور ہمارے آرگینک میٹر بہت کم ہے. اور اس سے یہ ہے کہ نیچے ہیومیڈیٹی لو ٹمپریچر ہوتا ہے اور مائکرو آرگنزم زیادہ ہوں گے تو ہمارا آرگینک میٹر بڑھے گا. اور جو ہمارے پودے کو ٹمپریچر مینٹین کرنا چاہیے وہ ہوتا ہے 35 ڈگری. اور یہ ملچ جو ہے آپ کو نیچے آپ اگر چیک کریں گے تو اس نے 35 ڈگری اس نے ٹمپریچر مینٹین کیا ہوتا ہے. تو پودے نے جو انرجی لگانی ہے ٹمپریچر مینٹین کرنے پہ وہ اس کو ضرورت نہیں رہے گی. اور وہ اس کے علاوہ وہ اپنی جو انرجی ٹمپریچر مینٹین کرنے پہ لگانی تھی وہ دوسری طرف لگائے گا، یعنی کہ اپنی فروٹنگ کی طرف، پیداوار کی طرف. یہ کمپیریزن ہے بارش کے بعد. اور اس کے لیے پھر زیرو ٹیلیج کے لیے یہ ہم نے ڈرلز لی ہیں ویٹ کے لیے. یہ جو بیڈ بنے ہیں یہ بنے رہیں گے، اس کو ہم ویٹ بھی ایسے ہی لگائیں گے. اس سے 20 کلو ہے، اس سے 5 کلو. اور یہ ہائی ڈینسٹی کا ٹرائل تھا، ہم نے شروع کیا تھا. اور یہ انٹر کراپنگ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. سیسم اور مونگ بین بیسٹ ہے، اور اس میں اسی پیداوار ہے. یہ ریلے پہ کام تھا ہمارا. اور آخر میں پکنگ. ہاں جی. اور پکنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سارا سال محنت کر لی، اب آپ کی جو روئی ہے آپ نے اس کو روئی کو پکنگ سے سٹوریج تک پھر فیکٹری تک کرنے، اگر آپ ریزنیبل بیس سے بہترین طریقے سے کریں گے سارے کام تو آپ کو اچھی پیداوار ملے گی. اور آپ نے جو بول پک کرنے ہیں ہاف بال پک نہ کریں، ڈیزیز سے افیکٹڈ بولوں کو بولز پک نہ کریں. یہ ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے ٹرین کیسے کرنا ہے. یہ دیکھتے جائیں جی، ذرا ٹائم شارٹ ہے تو میں اس کو موو کرتا جا رہا ہوں. یہ نیچے سے اوپر کریں، ٹریشز نہیں ملیں گے، دونوں ہاتھوں سے کریں، نیچے سے نام لائیں، ایک لائن میں کریں، سپروائز کرنا آسان ہوگا اور دوسرا ہوگا. اور یہ ویدر کے حوالے سے ہے. اگر ڈیو کے دنوں میں، فوگ کے دنوں میں، کلاؤڈ کے دنوں میں، آفٹر رین آپ نے اس ٹائم پکنگ کرنی ہے کہ جب ساری ڈرائی ہو جائے. یہ دیکھیں رین کے بعد ہے، یہ کلاؤڈ ہے، فوگ ہے. اور یہ آپ نے مائس جگہ پہ نہیں رکھنی، سوتی کپڑا استعمال کرنا ہے آپ نے. اور یہ تھا آخر میں سٹوریج ہے. تو سٹوریج آپ نے ایسے کرنی ہے 10 سے 12%. جب پھٹی ہو اس کو سن ڈرائی کریں، پھر آپ سٹور کریں اور شیڈ بیک کریں، سیمٹڈ اس کا فلور ہو. ایسے ہی آپ نے سیڈ کو جب سٹور کرنا ہے تو اس میں 8% جرمی ہونی چاہیے. ادروائز آپ کا ہیٹ اپ ہو جائے گی آپ کی پھٹی، آپ کی اس کی کوالٹی خراب ہو جائے گی، سیڈ خراب ہو جائے گا. یہ ٹرانسپورٹیشن ہے. اچھا، اور ایک یہ ہم نے پنک بول ورم مینیجر بنایا تھا، کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ ایشو ہے پنک بول ورم کا. تو یہ دیکھیں کہ لوگوں نے اس کے 3 فائدے ہمارے جو ذہن میں تھے. ایک جو اینڈ پہ رہ جاتی ہیں 2-3 بالز، وہ پیداوار سے انکم بڑھے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم ویٹ کے لیے سیکریفائز نہیں کر سکتے، ہماری ویٹ ٹائملی لگ جائے گی. تیسرا یہ ہے کہ ذمہ دار نے لکڑیاں رکھنی ہوتی ہیں اپنے گھر میں آگ کے پرپز کے لیے، تو وہ جتنا عرصہ چاہے رکھ سکتا ہے وہ. اور یہ سٹوریج کے طریقے ہیں. اور آپ نے جو ڈھیر بنانے ہیں دڑے، یہ لوز ہوں اور زیادہ بڑے نہ ہوں، اس میں ہوا کا گزر ہو. اور یہ اگر سیڈ آپ نے سٹور کرنا ہے، جوٹ بیگ ہو یا کاٹن بیگ ہو، نیچے ووڈن ریک رکھ لیں تو بیسٹ ہے.
اور ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ اپنی ٹائملی بجائی کریں جب ہمارا سیزن شروع ہو جائے، اور آپ نے وہ میتھڈ استعمال کریں جس میں پانی کم یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ویڈ کے تینوں انٹیگریٹڈ ویڈ مینجمنٹ سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک میتھڈ سے آپ نہیں کنٹرول کر سکیں گے. اور پکنگ پراپرلی کریں. اور ایک لاسٹ بات کہ آپ نے جو فرٹیلائزر فاسفورس اپلائی کرتے ہیں نا، وہ آفٹر تھننگ کریں، کیونکہ تھننگ کے بعد وہ جو پودے ہم نے رکھنے ہوتے ہیں ہم انہی کو کھاد دیں، نہ کہ وہ سارے پودے جو نکل جانے. 1 لاکھ پودا جو کھائے گا وہ ہمارے وہی پودے کھائیں گے جو ہمارے 23,000 ہیں یا 17,000 ہیں. شکریہ جی بہت شکریہ. ڈاکٹر نوید صاحب CCRI سے تھے جنہوں نے کپاس کی فصل کی ایگرونومی کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس حاضرین کے ساتھ شیئر کیے. اب میں ریکویسٹ کروں گا فاطمہ گروپ کے ایک ایسے مینیجر کا کہ جن کا لیڈنگ فرٹیلائزر کمپنیز میں کام کا تقریباً 25 سال کا ایکسپیرینس ہے. اس وقت فاطمہ فرٹیلائزرز میں ایز اے فارم ایڈوائزری سروسز مینیجر کا رول پلے کر رہے ہیں. یہ آپ کو بات چیت کریں گے کپاس میں کھادوں کے متوازن استعمال کے حوالے سے. تو میں آپ کی تالیوں کی گونج میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سعید اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر آصف علی صاحب، شہزاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، خالد کھوکر صاحب، ڈاکٹر حیدر قرار صاحب، اور سب سے زیادہ معزز اور جن کی وجہ سے ہم لوگ فرٹیلائزر کمپنیاں اور ایگری بزنس کے لوگ جن کے دم سے ہم لوگ چلتے ہیں، ہمارے کسان بھائی اور ڈیلر حضرات، السلام علیکم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طرح ہماری دعوت پہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. ہم یہ پروگرام جس طریقے سے آپ نے نوید صاحب کو سنا، اس سے پہلے شہزاد صاحب کو سنا، ہمارے پروگرام کا جو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں تک وہ معلومات پہنچائیں جس سے آپ اپنی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکیں. یہ پروگرام ہم ایگریکلچر ایکسٹینشن یعنی زراعت توسیع کے ساتھ مل کے ہم پورے پنجاب میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اکیڈیمیا اور ریسرچ کے لوگ بھی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ پروگرام بزنس سے قطع نظر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے بزنس کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن بنیادی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زراعت کو جو ہے وہ ترقی دے سکے، کیونکہ اگر زراعت ہے تو ہم ہیں. اور میں مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر آصف علی صاحب کا، کہ آج ان کی لاہور میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن جیسا وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ باقی ساری امپورٹنٹ پروفیشنل میٹنگ کو چھوڑ کے کسانوں کا جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ وہ ضرور آتے ہیں. اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ آج بھی اپنی وہ کمٹمنٹ پہ قائم رہے اور ہمارے درمیان یہ موجود ہے. سر، جو پاکستانی زراعت ہے، ہم نے اکثر سنا ہے ایک فقرہ جو ہم بچپن سے سننے آ رہے ہیں کہ پنجاب جو زراعت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہماری معیشت کی جان ہے. میرے خیال میں کہ زراعت میں سے بھی اگر ہم کوئی 1-2 فصلیں نکالنا چاہیں تو سب سے زیادہ اور اہم فصل جو ہے وہ کپاس کی فصل ہے. پاکستان کی جتنی برآمدات ہیں جو اس ملک کی معیشت میں بہت کردار ادا کرتی ہیں، اس میں 60% حصہ جو ہے وہ کپاس کا ہے. اور اس کپاس کو ہم نے ہماری جو 15 ملین بیل تقریباً ہماری جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آج ہم سعید شاہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم 4.5-5 ملین بیل پہ پچھلے سال آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہی اب ہمارے پاس آپشن رہ گئی ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم باہر سے منگوا کے اور اپنی جو لوکل ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، یا دوسری آپشن پھر یہ ہے کہ ہم اس انڈسٹری کو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چھوڑ دیں. میرے خیال میں کہ جو پاکستانی معیشت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں آپشن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، بحیثیت کسان بھی، بحیثیت بزنس مین بھی، اور بحیثیت آپ جس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیں، پولیٹیکلی دیکھنا چاہیں، جیوگرافیکلی دیکھنا چاہیں، یہ دونوں جو آپشنز ہیں یہ ہمارے لیے جو ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں.
तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन बच जाती है, वो ये ऑप्शन बचती है कि हम किसी तरीके से जो कपास की काश्त है उसको बेहतर तरीके से लेके चलें और हम अपनी ना सिर्फ फी एकड़ पैदावार यानी जो क्वांटिटी है उसको इम्प्रूव करें, बल्कि साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें। जो क्वालिटी वाली बात है, नवीद साहब ने जिस तरीके से आपको बताया कि बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जब उनका आप ख्याल रखते हैं, चुनाई के वक़्त, खादों के इस्तेमाल के वक़्त, पेस्टिसाइड के वक़्त, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो हमारी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है। और अगर क्वालिटी बेहतर होगी तो आपको फ़ी मन जो उसका रेट होता है वो उसका बेहतर मिलता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। हमने और ये तजर्बा हमने 2004-05 के अंदर, अगर आपको याद होगा, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड जो थे वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुए थे, क्योंकि उस वक्त क्वालिटी निस्बतन बेहतर थी। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि हमने इसको जो है वो नहीं हम इसको कंटिन्यू कर सके, और कुछ जो है वो फिर जिस तरह पिछले साल हमने देखा कि जो माहौलियाती तब्दीली है, अब वो एक फिनोमेना ऐसा है कि जो पूरी दुनिया में वो चल रहा है। हम जब काश्तकार हजरात के पास जाते हैं तो वो यही हमें सुनने में मिलता है, और ये बिल्कुल बजा भी है कि जी हमारी ज़राअत जो है वो महंगी से महंगी होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ज़राअत महंगी भी होती जा रही है, मुश्किल भी होती जा रही है। माहौलियाती तब्दीली जो है वो उसके ओवर एंड अबव, उससे ज़्यादा जो है वो उसको नुकसान दे रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार की तरफ तवज्जो देते हैं तो मेरे ख़्याल में कि अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे और हमारे किसान भाइयों की जो माली मुश्किलात हैं वो भी दूर होंगी, और फिर जो मुल्क के हालात हैं वो भी इंशाअल्लाह जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जब हम फ़ी एकड़ पैदावार की बात करते हैं तो मुझे एक सर्वे मुझे याद पड़ता है कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक इंडिया का सर्वे था, वो मेरी नज़र से गुज़रा था, और उस सर्वे के अंदर उन्होंने तकरीबन कोई 4-5 लाख मुख्तलिफ फार्मर्स से क्वेश्चन किए थे। और वो क्वेश्चन क्या थे? वो क्वेश्चन ये थे कि जी जब आप अपनी ज़मीनों, अपनी फसलात के लिए चीज़ें लेना जाते हैं तो किस किस्म की आप इंतखाब के वक़्त आप किस किस्म की जो क्वालिटीज़ हैं उनको ज़हन में रखते हैं। ये सर्वे जो था वो जो छोटे फार्मर थे जिनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम थी वो भी इसमें शामिल थे, जो मीडियम वाले थे वो भी शामिल थे, और जो प्रोग्रेसिव थे वो भी उसके अंदर शामिल थे। और उसमें जो फ़ी एकड़ पैदावार बहुत कम ले रहे थे वो भी उसका हिस्सा थे, और जो बहुत अच्छी पैदावार ले रहे थे और मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा कर रहे थे वो भी उसका हिस्सा थे। तो बहुत ज़्यादा सवाल पेस्टिसाइड से लेकर, ज़मीन की तैयारी से लेकर, बीज के इंतखाब से लेकर, खादों के इस्तेमाल से लेकर, और आखिर में जो चुनाई का या हार्वेस्टिंग का तरीका है वो सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सर्वे था, लेकिन इसमें जो बुनियादी नुक्ता नज़र आया था वो ये आया था कि जी जो फ़ी एकड़ ख़र्चा है वो जो छोटा फार्मर है तकरीबन वो भी उतना कर रहा होता है, और जो बड़ा फार्मर है उतना भी कर रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ डिसीजन मेकिंग में या इंतखाब के वक़्त, चीज़ों के इंतखाब के वक़्त जो फ़ैसला साजी होती है उस वक़्त जो हमारा बड़ा काश्तकार है, बड़ा काश्तकार से मुराद हम वो ले रहे हैं जिसकी फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा होती है, उस वक़्त वो अपनी फ़ैसला साजी के अंदर अपने कुछ चीज़ों को जहन में रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटे छोटे मराहिल और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको काश्तकार हजरात बहुत आम समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं अभी नवीद साहब की जब प्रेजेंटेशन चल रही थी तो उसके अंदर मैं देख रहा था कि देखें आपने कपास लगानी है, अब ये कपास आपने लगा ली, अगर आपने फ्लैट लगा ली या आपने बेड्स के ऊपर लगा ली तो कपास तो होगी, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा। जब आप बीज खरीदने जाते हैं तो बीज आपने लिया, आप थोड़ा सा अगर रिसर्च करके या अपने किसी जो अच्छे फार्मर हैं उनको फॉलो करके कोई अच्छा बीज आप ले लेते हैं, और उस बीज को लेके लगाने से पहले अगर आप थोड़ी सी उसकी जर्मिनेशन टेस्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे फ़ी एकड़ बीज कितना इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से किस टाइम पे लगानी है, आपने फसल लगानी है, लेकिन उस टाइम का इंतखाब अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको इसमें भी खातिर खा फ़ायदा होगा। इन सारी चीज़ों का कहने का मकसद ये है कि अगर आप
چھوٹے چھوٹے مراحل کے اوپر اپنی فیصلہ سازی کو اور اپنی جو توجہ ہے کراپ کے اوپر، فصل کے اوپر، اس کو اگر آپ بہتر کر لیتے ہیں تو آپ کی فی ایکڑ پیداوار جو ہوگی وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. اور یہ جو خرچے آپ جو مہنگی چیزیں ہیں، اس کا آپ کو خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ ملے گا. بالکل اسی طریقے سے جب ہم کپاس کی نیوٹریشن، کپاس کی جو کھادیں ہیں، متوازن کھادیں، اس کے استعمال کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کپاس کی اوسط ہماری جو پیداوار ہے 20 من ہے، پچھلے سال تو اس سے بھی بہت کم رہی ہے. لیکن جو ترقی پسند کاشتکار جو ہمارے درمیان اس وقت موجود بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ان کا تعارف بھی کروائیں گے، ملاقات بھی کروائیں گے، جب وہ یہ پیداوار لیتے ہیں تو وہ 30 سے 35 مسئلے لیتے ہیں. یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 50% کے قریب اس کا فرق ہے. اب یہیں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ اگر ایک جیسی ہم خرچہ کر رہے ہیں، جو پہلے بات سروے سے نکل آ رہی ہے، وہ چلے انڈیا کا سروے ہوگا، لیکن ہماری بھی صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگی. ہمارے لوگ بھی کھادوں کے استعمال میں، پیسٹیسائڈ کے استعمال میں خرچہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ترقی پسند جو کاشتکار ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس سے تقریباً 50% پیداوار جو ہے وہ کم لے رہا ہے. اگر آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ پیداوار 10 سے 15 من پیداوار فی ایکڑ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں تو خرچہ وہی ہے اور آپ کی آمدن کہاں پہ جا کے پہنچے گی. اسی طریقے سے باقی جو فصلیں ہیں ان میں بھی اتنا ہی تقریباً ہمارا جو گیپ ہے وہ موجود ہے. اچھا، یہ گیپ جو ہے یہ ہم لگا رہے ہیں ترقی پسند کاشتکار کی اوسط اور جو ہماری اوسط کاشتکار ہے اس کی اوسط سے. اگر ہمارے تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جو پوٹینشل ہے تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لہٰذا ہمارا ہدف جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ترقی پسند جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہمیں مشورہ دے رہے ہیں اس کو جب ذہن میں لے کر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ اور نہیں تو کم از کم یہ ترقی پسند کاشتکار والا جو مرحلہ ہے یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. اب ہم کھادوں کی طرف آتے ہیں تو کھادوں کے استعمال سے پہلے ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ سیدھا ہم مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں اور جو ٹریڈیشنل کھادیں، روایتی کھادیں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں وہی ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہر زمین کے لیے، ہر فصل کے لیے موزوں ہیں. یہ کسی حد تک میں بھی ٹھیک بھی ہوتا ہوگا کیونکہ جو بھی کھاد ڈالتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن کیا جتنا خرچہ آپ کر رہے ہیں اتنا آپ کو فائدہ، اس کی افادیت اتنی مل رہی ہے اس فصل کے لیے، اس کی زمین کے حساب سے مل رہی ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت نائٹروجن جو ہے وہ ہماری زمینوں میں تقریباً 100% زمینوں میں کم ہے کہ جب تک آپ نائٹروجن کی کھاد استعمال نہیں کریں گے آپ کو اس کا جو منافع بخش آپ جو پیداوار ہے وہ نہیں لے سکتے. فاسفورس بھی تقریباً 80 سے 90% زمینوں میں کم ہے کہ فاسفورس کا استعمال بھی ناگزیر ہے. اسی طریقے سے پوٹاش ہے. اچھا، اس کے اندر عام طور پہ میں نے اصل قوم اگر آپ دیکھیں تو جو یہ نیچے والے 4 عناصر ہیں ان کو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں، جن میں پوٹاشیم بھی شامل ہے، زنک بھی شامل ہے، بوران اور آئرن بھی شامل ہے. اگر ہم فی ایکڑ پیداوار اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کپاس کی فصل ہو یا کوئی بھی فصل ہو، تو ہمیں ان 4 عناصر کا استعمال نائٹروجن اور فاسفورس کے ساتھ ان کا استعمال بھی کرنا پڑے گا، جس کو ہم متوازن اور متناسب استعمال کہتے ہیں، کھادوں کا استعمال کہتے ہیں. ان کا استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والے 2 عناصر ہیں فاسفورس اور نائٹروجن، ان کی افادیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پودے کو ہر قسم کی خوراک جو ہوتی ہے وہ ٹائم پہ اور اپنی مناسب مقدار میں مل رہی ہوتی ہے، تو جو باقی 2 عناصر آپ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ بھی بڑھ جاتا ہے. اگر ہم صرف نائٹروجن اور فاسفورس پہ رہتے ہیں، باقی یہ 4 والے عناصر جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے جیسے لمٹنگ فیکٹر کہتے ہیں، لمٹنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر باقی 2 آپ نے کر لیے اور بیچ میں سے ایک آپ نے کم کر دیا تو اس کی وجہ سے آپ کے باقی جو 2 یا 3 عناصر استعمال کیے ہیں اس کی افادیت بھی کم ہو جاتی ہے. اب اس کے استعمال کے لیے بہت زیادہ جو کھادوں کے مناسب اور متناسب استعمال کے لیے بہت زیادہ تحقیقات کے بعد جو ہمارے بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے ایک اصول وضع کیا ہے اور اس کو کہتے ہیں 4R پرنسپل.
अब ये जो 4R प्रिंसिपल है, इसको देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन इसकी अफादियत को समझा जाए तो पता लगता है कि ये तो बहुत बड़ी साइंस है। ये साइंस है क्या? ये साइंस ये है कि आपने जब खाद लेने जाना है तो खाद का इंतखाब जो है वो आपने अपनी ज़मीन और अपनी फसल को मद्देनज़र रखते हुए करना है, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि वो खाद को आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, फिर आपने करना है कि किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, और चौथा जो है वो किस जगह पे इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये जो उसूल हैं, ये उसूल आपके न सिर्फ खादों के लिए बल्कि बीज के लिए भी और पेस्टिसाइड के लिए भी, या कोई हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके ऊपर भी उतने ही लागू होते हैं। लिहाजा इनका इस्तेमाल जब आप करते हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी क्रॉप के इनपुट्स को आप लगाते हैं, तो आपको खातिर खा फ़ायदा जो है वो मिलता है। अब सही ज़रिया यानी जो राइट सोर्स है, किस किस्म की खाद इस्तेमाल की जाए, उसको समझने के लिए इस चार्ट को थोड़ा सा समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती कह ले या हमारे अपने हमने जिस तरीके से हम अब काश्तकारी करते आ रहे हैं, हमारी ज़मीनों की पीएच कुछ पहले भी ज़्यादा थी और कुछ लगातार हम जिस किस्म की खादें इस्तेमाल करते रहे हैं, हमारी ज़मीनों की पीएच जो है वो 8 से ऊपर चली गई है। और साइंस ये साबित करती है कि अगर हमारी ज़मीनों की पीएच 6.5 से 7 के दरमियान होगी तो उस वक़्त तमाम न्यूट्रिएंट, तमाम खुराकी अज्जा, पौधों के जो अज्जा हैं वो उसको मुनासिब मिकदार में मिलेंगे। अब मिलते कैसे हैं? आपको पता है कि जो खुराक के अज्जा होते हैं, खादों के अज्जा होते हैं, ये हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी हम खाद इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फ़ौरन हम पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पानी में हल पजीर होते हैं, वो पानी जो है वो पौधा जज़ब करता है, तो उसके साथ साथ उसको खुराकी अज्जा भी मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुराकी अज्जा हैं जब तक वो पानी में हल पजीर नहीं होंगे वो हमारे पौधे को नहीं मिलेंगे। जो 8.5 हमारी ज़मीनों की औसत पीएच जो है वो 8.3 है। अब इस 8.3 पीएच के ऊपर खुसूसन 3 अज्जा, जिसमें फास्फोरस का जुज़्व है, जिसके अंदर आप DAP, नाइट्रोफास, सिंगल सुपर फास्फेट, TSP जैसी खादें होती हैं, इसके जो जुज़्व है, और साथ में बोरान और जिंक, ये 3 अज्जा जो हैं ये पौधों को बहुत कम मिलते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका एक हल तो ये हो सकता है कि हम अपनी ज़मीनों की पीएच किसी तरीके से कम कर लें। अब ज़मीन को पीएच कम करने के लिए एक जो आम तौर पे साइंस ये चीज़ साबित करती है कि हमारी जो 6 इंच की लेयर होती है, अगर 1 एकड़ लगाया जाए, क्योंकि हमारी ज़्यादातर फसलों की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर वाली 6 इंच में होती हैं, उसका वज़न किया जाए तो तकरीबन 5 मिलियन पाउंड बनता है। अब उस 5 मिलियन पाउंड की पीएच को कम करना ये नामुमकिनात में शामिल है। एक तो उसका हुजम बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा उसके अंदर बफरिंग कैपेसिटी होती है। अब बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जिस तरीके से स्प्रिंग को आप खींचते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं वो दोबारा अपनी हालत में वापस आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ज़मीन के अंदर कोई भी उसकी पीएच कम करने के लिए कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जैसे ही वो ख़त्म होगी, उसका असर कम होगा, वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। लिहाजा उसकी पीएच कम करना बहुत नामुमकिन है। फिर हम क्या करना चाहिए कि हमारे जो पौधे हैं उनको फास्फोरस, जिंक और बोरान जैसे अनासिर जो हैं वो मुनासिब और मुतनासिब मिकदार में मिल सकें। तो फिर हम ये करते हैं कि खादों का इस्तेमाल, जो खादों का इंतखाब है वो इस तरीके से करते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम सरसब्ज नाइट्रोफास का इंतखाब करते हैं जिसकी पीएच 3.5 है, तो ये क्या करेगी कि वो पूरे एकड़ की पीएच को कम नहीं करेगी। जहाँ पे इसका ये दाना गिरता है वहाँ पे वक्ती तौर पे उसकी पीएच कम हो जाती है, और जब ये पीएच कम होती है तो उसके अंदर जो खुराकी अज्जा जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद है, वो फास्फोरस जो है वो पौधा उसको जज़ब करना शुरू कर देता है, और साथ साथ जिंक और बोरान के भी जो खुराक यहाँ पे मौजूद होती है, कुदरती तौर पे मौजूद होती है या आपने अपनी फसलों में इस्तेमाल की हुई होती है, वो इसके साथ जज़ब होना शुरू हो जाती है। और चूँकि फास्फोरस वाली खाद आम तौर पे हम फसल के बिजाई के वक़्त या पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं,
تو اس وقت پودے کے اندر فاسفورس، زنک اور بوران کا اپٹیک جو ہوتا ہے یا اس کا جو جذب ہونا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ ہوتا ہے پودے کا جو ابتدائی بڑھوتری کا عمل ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا پودا ابتدا میں مضبوط ہوگا اس کے آگے جا کے اس کے اندر بیماریوں کے خلاف اور یہاں تک کہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی اس کی لڑنے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی کھادیں جن کا پی ایچ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، ان کا استعمال ہماری زمینوں، پاکستانی زمینوں کے مطابق اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ منافع بخش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حل پذیری جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ مٹی کو یہ نرم اور بربری رکھتا ہے، مٹی کو مزید ہماری جو زمینیں ہیں اس کی زمین کی پی ایچ کو مزید جو ہے وہ بڑھانے سے یا مزید خراب ہونے سے یہ بچاتا ہے، اور جڑ کو مضبوط اور لمبا بناتا ہے، اور فوری اور تیز ترین خوراک کی جو فراہمی ہوتی ہے وہ اس کو یقینی بناتا ہے، دانے کے معیار اور سائز کو بڑھاتا ہے، اور مٹی کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو وہ ہمیشہ امپروو کرتا ہے۔ دوسرا اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاسفورسی کھادیں جو ہیں وہ بجائی کے وقت عام طور پہ کہا جاتا ہے، بجائی کے وقت مین زمین کی تیاری وقت ہم پہلے ان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی حل پذیری جو ہے وہ بہتر ہو جائے، لیکن جو سرسبز نائٹروفاس ہے اس کی حل پذیری کی بہتر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پہلے پانی کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے پانی میں بھی جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پی ایچ کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو جذب ہونے کی طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جڑوں تک اس کی پہنچنے کی حالت، کیونکہ اس وقت تک پہلے پانی تک اچھی خاصی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ بن چکی ہوتی ہیں، تو جیسے ہی جڑ اس فاسفورس کے قریب آتی ہے اس کی حل پذیری بہتر ہونے کی وجہ سے وہ پودے کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ دوسرا استعمال جو ہے وہ ہم عام طور پہ کھادوں کا کرتے ہیں، وہ نائٹروجن کا کرتے ہیں۔ ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں وہ ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی فاسفورسی کھادوں کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے کاشتکار حضرات کا زیادہ تر رجحان جو ہوتا ہے وہ نائٹروجنی کھادوں مثلاً یوریا کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، اور ہم نے کئی سالوں کے جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے کاشتکار حضرات جو ہیں وہ یوریا کو بھی فاسفورس کا، یعنی وہ نعم البدل سمجھتے ہیں کہ جی اگر فاسفورسی کھاد مہنگی ہے تو اس کی جگہ کہ اگر ہم نے یوریا استعمال کر لیا تو اس کو اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ نائٹروجن والی کھاد کبھی بھی فاسفورس والی کھاد کا نعم البدل نہیں ہے۔ نائٹروجن کھاد کا اپنا کردار ہے اور فاسفورس والی کھاد کا اپنا کردار ہے۔ اگر فاسفورس والی کھاد آپ بجائی کے اوپر نہیں ڈال سکے تو اس کو پہلے پانی کے استعمال کر کے اس کی کمی کو پورا کر لیں، نائٹروجن والی کھاد یہ کبھی بھی اس کا کردار ادا نہیں کرے گی۔ اب نائٹروجن کی جو کھاد ہے اس میں بھی آپ کو مختلف قسم کی کھادیں ملتی ہیں۔ کچھ کھادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر 100% جو ہے وہ امونیا کی شکل میں نائٹروجن موجود ہوتی ہے۔ امونیا کی شکل میں نائٹروجن، اس کا میں آپ کو ایک بالکل سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ اگر آٹا پڑا ہو تو آٹے کو جب تک آپ روٹی کی شکل نہیں دیں گے ہماری خوراک کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے امونیا والی کھاد جو ہے وہ پودے کے لیے ایسی ہی ہے، کیونکہ پودا 90% پودے جو ہوتے ہیں 90% پودے وہ نائٹریٹ کی شکل میں اس کو نائٹروجن کو جذب کرتے ہیں، لہٰذا امونیا والی کھاد امونیا کی شکل میں اس کو کم، اور جیسے ہی وہ نائٹریٹ میں تبدیل ہوتی ہے پھر اس کو وہ جذب کرتے ہیں۔ اب کوئی ایسی کھاد مثلاً یوریا ہے تو اس کے اندر 100% نائٹروجن جو ہے وہ امونیا کی فارم میں ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ یکدم وہ نائٹریٹ میں تبدیل ہوگی، جو پودے نے اس کو جذب کر لینا وہ جذب کر لے گا، باقی کھاد جو ہوتی ہے وہ یا تو ہوا بن کے اڑ جاتی ہے ہوا کی شکل میں، یا پھر پانی میں جذب ہو کے اور زمین کی جو جڑیں ہیں اس سے وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کین گوارا کا استعمال کرتے ہیں تو کین گوارا والی کھاد کے اندر دونوں قسم کی نائٹروجن جو ہے وہ موجود ہے، اس میں 50% جو ہے وہ امونیکل نائٹروجن ہے اور 50% نائٹریٹ نائٹروجن ہے۔ اب نائٹریٹ نائٹروجن جو ہے وہ فوراً پودے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے
اور اس کے ساتھ جو امونیکل نائٹروجن ہوتی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح شہزاد صاحب نے اپنی فصل میں کہا, اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جو کپاس آپ ابھی لگائیں گے اس کو لمبے عرصے تک نائٹروجن جو ہے وہ دینی ضروری ہے. تو آپ لمبے عرصے تک نائٹروجن دینے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں زیادہ نائٹروجن استعمال کریں. آپ اس میں کھادوں کا انتخاب ایسے کریں کہ جو اس کو لمبے عرصے تک نائٹروجن جو ہے وہ دے سکتی ہے. اس کین گوارا کی اس خصوصیت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یوریا کے اندر نائٹروجن کے نقصانات کے چانسز ہیں, وہ نقصان کس شکل میں ہوتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اگر زیادہ درجہ حرارت ہوگا تو وہ امونیا گیس بن کے اڑ جائے گا, اور خصوصاً کپاس والی فصل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ درجہ حرارت جو ہے ہمارا جو ہے 40, 45, 50 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے گرمیوں کی سیزن میں. تو وہ اگر آپ دوپہر کے وقت آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یوریا کی کھاد کو, تو وہ آپ کا 30 سے 40% جو یوریا ہے وہ امونیا بن کے اڑ جائے گا. جو پانی کے اندر حل پذیر ہو جاتا ہے اس کے یا پودا جذب کر لے گا. اب پودے کے جذب کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے, اس سے زیادہ جو نائٹروجن ہوگی, نائٹریٹ نائٹروجن ہوگی, وہ جڑوں سے نیچے چلی جاتی ہے اور وہ پودے کو دوبارہ نہیں ملتی. کین گوارا کے اندر اس کا زیادہ جو ہے وہ 4 سے 5% تک ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ زیادہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن یوریا کی نسبت اس کا نقصان جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. لہٰذا نائٹریٹ نائٹروجن اس کو پہلے ملتی رہے گی اور پھر امونیکل نائٹروجن کچھ عرصے کے بعد ملے گی, تو زیادہ عرصے تک نائٹروجن جو ہے وہ اس کو موجود رہتی ہے. دوسرا اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی کی دستیابی کم ہے, تو چونکہ اس کی حل پذیری بہت زیادہ ہوتی ہے, کم پانی کے اندر بھی یہ اچھی حل پذیر ہوتی ہے, تو یہ کم پانی میں بھی, کم پانی والے علاقوں میں بھی یہ اچھے طریقے سے حل پذیر ہو کر پودوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا جو لمبے عرصے تک استعمال ہے وہ پودے میں ہوتا رہتا ہے. اب کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کے لیے فاطمہ کے پلیٹ فارم سے میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ ہر 3 سے 4 سال کے بعد, کم از کم 3 سے 4 سال کے بعد آپ اپنی زمینوں کا تجزیہ ضرور کروا لیا کریں. بجائے اندھا دھند ہم کھادیں استعمال کرتے رہیں اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ جی کھادوں کے استعمال کی وجہ سے ہماری اب پیداوار جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زمین کا بھاڑا لگ گیا ہے, جی جب تک کھاد استعمال نہیں کریں گے ہماری پیداوار جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کھادوں کا اندھا دھند استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ زمین کا تجزیہ کروا لیں. ہماری جو فاطمہ فرٹیلائزر ہے یہ آپ کو یہ سہولت ہمارے کسان بھائیوں کو فری آف کاسٹ, بغیر کسی معاوضے کے یہ ہم سہولت آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنی زمین سیمپل بھیجیں اور وہ تجزیہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ٹائم کے اوپر کتنی اور کون سی کھاد استعمال کرنی چاہیے. ہمارا جو اگر ہدف ہے ہم, اور یہی ہمارا ہدف ہونا چاہیے, وہ کم از کم ہمارا ہدف جو ہمارے ترقی پسند کاشتکار جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں, تو اس ہدف کے ساتھ یعنی 30 سے 40 من ایکڑ فی ایکڑ پیداوار کا ہدف ہمارا اگر ہے, تو اس وقت نائٹروجن ہمیں 96 کلو گرام نائٹروجن استعمال کرنی چاہیے اور فاسفورس 40 کلو گرام. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی فاسفورس استعمال کر رہے ہیں تقریباً اتنی ہی پوٹاش ہمیں استعمال کرنا ضروری ہے. اب یہاں سے آپ کو جو متوازن اور متناسب کھادوں کا استعمال ہے, یہاں سے فرق واضح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم یوریا میں تو بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں, 5-5, 6-6 بیگ میں چلے جاتے ہیں, اور ڈی اے پی ہم آدھا بیگ سے 1 بیگ تک رہتے ہیں, اور پوٹاش کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ اس کی ریشو نکال کے دیکھیں تو تقریباً 2 نائٹروجن کے ساتھ تقریباً 1 فاسفورس اور 0.25 سے 1 جو ہے وہ پوٹاش کی کھاد کی ضرورت ہے. یہ اگر ہم متوازن استعمال کرتے ہیں تو پھر ہماری پیداوار جو ہے وہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری پیداوار 30 سے 40 من آئے گی. اب کس ٹائم کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں ہیں کہ شروع میں جب آپ بیج لگا رہے ہوتے ہیں, زمینوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت نائٹروفاس کا استعمال کریں, سرسبز نائٹروفاس کا 2 بیگ. اور جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو کاشتکار حضرات اس کو پہلے استعمال نہیں کر سکے یا اس کو کسی وجہ سے دستیابی نہیں ہو سکی, تو آپ اس کا استعمال جو ہے وہ پہلے پانی کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے بجائی کے وقت 2 بیگ کیا ہے وہ اس کی غذائی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 40 سے 50 دنوں کے بعد 2 بوری جو نائٹروفاس ہے اس کا استعمال کریں, اور اس کے ساتھ پھر 70 سے 80 دنوں کے بعد 1 بیگ, اور پھر جب یہ
جو ڈوڈی بن رہی ہوتی ہے اور جب پھر پھول کھل رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اور جب ہمارے ٹینڈا بننے کا عمل ہوتا ہے اس وقت اس کو جو نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے پودے کی بڑھوتری کا عمل جو ہوتا ہے وہ اپنے پیک پہ ہوتا ہے. اس وقت آپ کو ایک بیگ کین گوارا پھر ایک بیگ کین گوارا اور پھر پھول کھلنے کے عمل اور ڈوڈی بننے کے وقت کے عمل آپ کو 2 بیگ کین گوارا کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ اگر آپ طریقہ کار اپناتے ہیں اور ساتھ میں شروع میں ہم نے جیسے بتایا کہ بجائی کے وقت آپ نے پوٹاش جو ہے وہ ضرور استعمال کرنی ہے. تو یہ ہمارا جو چارٹ بنتا ہے کہ زمین کی تیاری کے وقت اور پھر بوائی کے 30 دن کے بعد تقریباً نائٹروفاس جو ہے وہ آپ 4 بیگ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف فصلوں کلیاں بنتے وقت پھول آتے وقت اور ٹینڈے بنتے وقت یہ نائٹروجن کا ٹائم ہوتا ہے جب پودے کو آپ نے نائٹروجن دینی ہوتی ہے اور ساتھ میں بجائی کے وقت آپ نے جو SOP کھاد ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہوتا ہے. اب کس طریقے سے کی جائے یعنی کس جگہ کے اوپر آپ کو استعمال کرنا چاہیے ڈاکٹر نوید صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اور ہماری بھی آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ جو مینول طریقہ کار ہے اس سے نکل کے ہم اگر یہ اس کو مشینی کاشت کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم اپنے جو جتنے مراحل ہیں کھاد ڈالنے کا گوڈی کرنے کا وہ مشینوں کے ذریعے سے کرتے ہیں اور جو کھادوں کا استعمال ہے وہ بھی مشینوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیج گرتا ہے اور جو کھاد کا دانہ گرتا ہے وہ بڑے مناسب فاصلے کے اوپر گرتا ہے. یا اگر آپ بعد میں جو آپ بینڈ پلیسمنٹ کرتے ہیں نائٹروجن کی تو وہ بھی جڑوں کے بہت مناسب فاصلے کے اوپر وہ اس کا دانہ گرتا ہے. تو اس میں جو کھادوں کا نقصان ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے اور اس کی افادیت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم وہ چھٹا کریں تو اب بیج کہیں پہ پڑا ہوا ہے کھاد کا دانہ کہیں پہ جا کے گرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فاسفورسی کھاد کی جو موبلٹی ہوتی ہے زمین کے اندر حرکت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ اس کو اینڈ تک وہ دانے تک تو بعض اوقات پانی ہی نہیں پہنچ پاتا اگر وہ کھیلیوں کے اوپر آپ کاشت کرتے ہیں. لہٰذا مشینی کاشت کے ذریعے سے اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ جو کھادیں جو بھی استعمال کر رہے ہیں نہ صرف ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے بلکہ فی ایکڑ آپ کا خرچہ بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو یہی چند گزارشات تھیں. یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے مراحل ہیں جن کو اگر آپ نظر میں رکھتے ہیں جن کے اوپر آپ توجہ دیتے ہیں تو آپ کی جو فی ایکڑ پیداوار بھی بہتر ہوگی اور آپ کا فی ایکڑ خرچ بھی جو ہے وہ کم آئے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اقبال صاحب نے کھادوں کے مناسب اور متناسب استعمال کے حوالے سے ویلیویبل اپنی جو ان پٹ شیئر کی. میں درخواست کروں گا خانوال کے ایک ترقی پسند کاشتکار جناب حمید اللہ خان صاحب کو بڑے پروگریسو فارمر ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کپاس کی فصل میں سرسبز کھادوں کے حوالے سے اپنے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہیں ان کو شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب نے جتنا ٹیکنیکلی بہتر طریقے سے روشنی ڈالی ہے ٹیکنیکلی وہی بہتر بتا سکتے تھے. میں تو ایک فارمر ہوں اپنا تجربہ بیان کر سکتا ہوں. جی تو کچھ عرصہ پہلے سرسبز والوں نے میرے پاس ایک تقابلی پلاٹ لگوایا جس میں کہ میں روایتی کھادیں استعمال کر رہا تھا اور اس کے مقابلے میں یہ سرسبز NP اور کین جو تھی ان کی استعمال کی. اس میں ان کے پلاٹ کی پیداوار زیادہ آئی تو اگلی دفعہ میں نے پھر دوبارہ خود ٹرائی کیا تو اس میں بھی پیداوار زیادہ آئی. تو جب میں نے یہ پیداوار زیادہ آئی تو میں نے اس کا دوبارہ استعمال مسلسل شروع کر دیا. پھر اس کے بعد فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جو NP کے استعمال سے میری جو زمین کی جو فصل کی ضرورت تھی وہ کھاد ذرا جلدی چونکہ اویلیبل ہوتی حل پذیر زیادہ ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک تو پودے کی ضرورت پوری اور زمین نرم اور بھرپوری اور جو pH کے مسائل کی جیسے بات ہوئی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کچھ کم ہو گئے. تو ایک تو وہ فائدہ ہوا اور دوسرا جو کین کا ہے اس میں نائٹروجن چونکہ دوہری طاقت کے ساتھ ہے اور کیلشیم خاص طور پہ اضافی ہے جو سلو ریلیزنگ ہے. اسی لیے ہم کسان کاشتکار حضرات اس کو ٹھنڈی کھاد کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے. تو اس کے ساتھ بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا اور فصل میں اور میں تو کپاس کا مستقل یوزر ہوں اس کا. جی تو میں اپنے تجربے کے حساب سے تو آپ لوگوں کو بھی گزارش کروں گا کہ اگر اس کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی بہت شکریہ حمید اللہ خان صاحب. جنریٹر کوئی انہوں نے سوئچ کرنا ہے اس کے لیے 1 منٹ لیں گے. کسان حضرات جو اپنی سیٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں
تو برائے مہربانی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں، اور اس میں زراعت کے جو ہماری ٹیم ہے، دوست ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے فارمرز کو سیٹوں پہ جو ہے نا. تھینک یو. جی اب میں زراعت کی جانی پہچانی شخصیت اور پاکستان کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ جناب خالد کھوکھر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کپاس کے کاشتکاروں کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کریں. جناب خالد کھوکھر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فاطمہ فرٹیلائزر اور پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا مشکور ہوں کہ آج پاکستان کی سب سے اہم فصل پہ بات چیت کے لیے ہم سب کاشتکاروں کو اکٹھا کیا، اور بڑے ہی مفید مشورے ہمیں مل رہے ہیں کہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کیسے ہو یا ہم سپرے کیسے کریں. یہ ساری چیزیں پاکستان میں کپاس سب سے اہم ہے. جی ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے، ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے ہماری کوئی 31 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہے، جس میں کپاس کا حصہ 20 بلین ڈالر ہے. یعنی اس سے زیادہ اور کوئی اہمیت کے حامل کوئی فصل، کوئی انڈسٹری، کوئی بھی نہیں ہے. میں نے خود 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. اس وقت ہماری کپاس کی جو پیداوار تھی پاکستان کی وہ 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی اور انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہ کی گئی، زراعت پہ انویسٹمنٹ نہ کی گئی. آج ہماری 46 لاکھ ہے اور انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا ہے. اگر آج ہم 1 کروڑ 28 سے اوپر جا کے اگر آج ہماری 2 کروڑ ہوتی تو آج ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں میں کشکول نہ ہوتے. ہم نے کشکول کا سائز بڑا کر لیا لیکن اپنا کام نہیں کیا. کسان نے ہمیشہ بہت محنت کی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ کپاس لور ہیں، کپاس کے پودے سے محبت کرتے ہیں، اور کپاس کے پودے کا ہماری دیہاتی زندگی میں بہت بڑا رول ہے. جی کہ ہماری خاتون آ کے اس کا چوپا لگاتی ہے، گوڈی کرتی ہے، پھر ہمارے لوگ اس کو سپرے کرتے ہیں، پھر چنائی ہوتی ہے. یعنی کہ پورے گھر کا سسٹم چلتا ہے اس سے. اس کے بعد اس کی لکڑی پورے سال کے لیے جلانے کے لیے کام آتی ہے. آج اگر وہ لکڑی نہیں ہے تو پھر ہمارے درخت کاٹے جا رہے ہیں کیونکہ گیس تو ہمارے پاس ہے نہیں. ہم نے اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہ توجہ نہیں دی، اس کا وہ بجٹ مختص نہیں کیا جو دنیا میں ہے. ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی نہیں لا سکے آج تک. دنیا میں بی ٹی ٹیکنالوجی آئی 1998 میں، انڈیا نے اڈاپٹ کی 2002 میں، اور ہم اسے باقاعدہ طور پہ ان ملٹی نیشنل کمپنی سے یعنی کہ منسنٹو وغیرہ سے آج تک بھی نہ کر سکے، جبکہ انڈیا نے 2002 میں کر لیا. بہرحال آج پاکستان میں اس پہ الحمدللہ اب تو کام شروع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سائنسدانوں کو کامیاب کرے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ کپاس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ ایکسپورٹ بڑھا سکیں. اور یہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے کہ ہماری جو زرعی پیداوار کی امپورٹ ہے، زرعی پروڈیوس کی امپورٹ ہے جو ہماری، وہ 14 سے 15 بلین ڈالر کی ہے. ہم کہلواتے تو زرعی ملک ہیں، لیکن ہم کپاس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، گندم امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. ہماری آئل کے بعد سب سے بڑی امپورٹ ایڈیبل آئل ہے، اور ایڈیبل آئل کی زیادہ امپورٹ ہونے کی وجہ بھی کپاس کا نہ ہونا ہے، کیونکہ کپاس ہمیں ایڈیبل آئل بھی دیتی ہے جو کھانے کے کام آتا ہے. جب ہم نے کپاس دن بدن کم کر لی، پھر یہ آج نہیں، اس پہ پتہ نہیں کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا تھا یا کیا تھا. 1960 کی دہائی میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا. اس کمیشن کی جو رپورٹ تھی یا اس کی جو سفارشات تھی وہ یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے صادقہ آباد تک کوئی شوگر مل نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ سارا کاٹن ایریا تھا. لیکن بدقسمتی سے ساری شوگر ملیں وہیں پہ لگ گئی. اسی طریقے سے ہمارے جو پاکستانی کاشتکار ہیں، ایک جرمن کہاوت ہے، فیڈ دا فارمر، فارمر فیڈ دا نیشن، کہ کاشتکار کو کھلاؤ، کاشتکار پوری قوم کو کھلائے گا. لیکن جہاں پہ
काशकार को ही भूखा रखा गया, काशकार के हक पे डाका डाला गया। काशकार ने पिछले साल गंदम बेची 2200 रुपए मन, काशकार को किसी को 2210 रुपए भी नहीं मिले, लेकिन वही गंदम बाद में 4000, 4500, 5200 तक एंड कंज्यूमर ने खरीद की। पिछले साल हमने मुंजी बेची 1800 से 2000 रुपए मन, और उसके बाद वही मुंजी 5000 रुपए तक बिकी। अभी इस साल हमने वो मुंजी बेची 3800, 4000 रुपए, वो 9000 तक चली गई। कौन खा गया वो? जबकि वो सब कुछ काशकार को ना मिला। अगर काशकार के पास आता, उसकी अगली फसल और बेहतर होती। आज IMF के प्रेशर में जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजली के रेट में बढ़ाई जा रही है, हो सकता है हम अफोर्ड ही ना कर सके। आप यकीन कर लें, ज़राअत इतनी अहम है कि 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी पाकिस्तान के ऊपर, इस ज़राअत ने इस मुल्क को चलाया, कोई भूखा नहीं सोया। इस एटमी धमाका हुआ, जब एटमी धमाका किया आपने, तब भी पाबंदियां लगी। ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोया, इस किसान की वजह से। 17 साल हमारी पाक अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया, इस ज़राअत की वजह से, इस किसान की वजह से। अगर कोरोना में, कोविड-19 में 6 माह के लिए लॉकडाउन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, इस ज़राअत के तवज्जुह से और इस किसान के तवज्जुह से कोई भूख से नहीं मरा पाकिस्तान में। लेकिन आज मुझे खौफ है, मुझे डर है एक चीज का, कि हम कहीं कहत साली की तरफ ना चले जाएं। इस दफा हमारी गंदम की काश्त भी कम है। दुख की बात यह है कि आज हमें रेट मिल गया 3900 रुपए, अच्छा रेट है गंदम का, लेकिन ये अगर सितंबर में मिलता तो हमारी फसल कम से कम 10 से 15% ज्यादा होती। हम ज्यादा खर्च करते, ज्यादा काश करते। हमारे यहां बरवक्त फैसले नहीं होते। हमें चाहिए, हमारी हुकूमतों को चाहिए कि पाकिस्तानी काश्तकार को वही मराहत दें पैदावारी लागत में पूरे रीजन वाइज, जिस तरह बाकी ममालिक देते हैं। हमारे यहां रिसर्च का फुकदान, क्योंकि बजट नहीं है, हमारे यहां एक्सटेंशन सर्विस, उसको और काम दे रही है बहुत सारे। हम उनसे भी जवाब तलब नहीं कर सकते कि हुकूमत ने फलां 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 काम जिम्मे लगाए हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। दुनिया में 60 की दहाई में लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी, उन्होंने मॉडल लिया था लाइलपुर यूनिवर्सिटी को, जो आज फैसलाबाद है। वो आज फख्र महसूस करते हैं कि हम लाइलपुर मॉडल हैं, लेकिन हमने उससे रिसर्च एक्सटेंशन ले ली, अपने बच्चे को बाबू बना के वहां से निकाला। हमें अब अपने आप को सही करना होगा, क्योंकि इस वक्त आपके पास सिवाय ज़राअत के अलावा और कोई चीज नहीं है। आज जो मुआशी बदहाली है, इस बदहाली से निकलने के लिए ज़राअत के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास, कोई चीज आपके पास नहीं है इस वक्त। आज हमारी सबकी जो पाकिस्तानियों की परेशानी है, उनके जज्बात का मैं लफ्जों में उनकी तकलीफ का इहाता करके नहीं बता सकता। मैं कल एक टीवी पे खबर पढ़ रहा था कि जी डेरा गाजी खां में एक ट्रैक्टर ट्राली गिरी है, तो वहां किससे अपील की गई? आर्मी से, कि गोताखोर भेजे और लोगों को, लाशों को बाहर निकालें। मैं समझता हूं इस वक्त ज़राअत भी एक गड्ढे में गिरी हुई है, उसके लिए भी हमें गोताखोर चाहिए। पूरी दुनिया में, दुनिया के तकरीबन 21 मुमालिक में, चाइना जैसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में, आर्मी किसान के साथ खड़ी होती है। मैंने अगर 3-4 दिन पहले टीवी पे देखा कि आर्मी चीफ अगर बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उनको चाहिए सबसे पहले काश्तकारों से मिले कि हम ज़राअत को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। देखिए, इस मुल्क में इस वक्त ज़रूरी इमरजेंसी चाहिए। हमारे पास 19 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसको आबाद करना जरूरी है। अगर हम उसको आबाद नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टेंस हमारे पास ज़राअत है उसकी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, तो मेरे भाइयों, तो फिर मैं क्या कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं आपके इस फोरम से, मैं आर्मी चीफ से भी अपील करता हूं,
کہ خدا کے لیے آپ کا ایک منظم ادارہ ہے, آپ کے پاس بھی 8-9 لاکھ کی فوج ہے, جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے. اس وقت اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی, غیر آباد رقبے آباد نہ کیے گئے, جس طرح آپ نے پاک فوج نے میرانی ڈیم کے ساتھ رقبے آباد کر کے کاشتکاروں کو دیے ہیں, اسی طرح باقی بھی رقبے آباد کرے. کیونکہ ہم کاشتکاروں میں تو سکت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو وہ مشینری نہیں ہے, ہمارے پاس تو اتنی فائنینشلی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے ان غیر آباد رقبوں کو آباد کریں. ہمیں آج چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر یہاں پہ لے کے آئے, کہ جو آ کے ماڈل فارمنگ کرے, ہمارے کاشتکار کو سکھائے. جس طرح آج فاطمہ فرٹیلائزر نے ایک ارینج کیا یہاں پہ ہمیں سمجھانے کے لیے, میں چاہوں گا تمام کمپنیز آئیں, اسی طرح کے سیمینار کریں, ہمارے کاشتکاروں کو بتائیں. یہ ہمارے لیے ایک ایکسٹینشن سروس بھی ہوگی. دیکھیں اگر آج ہم نے ہمارے جو اس وقت ٹوٹل پروڈیوس ہوتی ہے پاکستان میں جو کاشتکار دے رہا ہے اس ملک کو, وہ 14 سے 15 ہزار ارب روپے کی ہے. اس کو ہم اٹھا کے 30,000 ارب تک لے کے جا سکتے ہیں. یہ زراعت لے کے جا سکتی ہے اور چند سالوں میں لے کے جا سکتی ہے. آپ کے پاس اور کوئی سیکٹر نہیں ہے اس وقت, نہ آپ آئی ٹی میں ہیں, نہ آپ انڈسٹری میں ہیں, نہ آپ ویلیو ایڈیشن میں ہیں. اگر ہماری زراعت کی تو ویلیو ایڈیشن بھی نہیں ہے. آپ چائنا میں دیکھیں صرف شکرکندی کو لے لیں, اس کی کم از کم 100-150 چیزیں بنتی ہیں, ہم صرف ابال کے کھاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے ٹماٹر کے کیچپ نہیں بنا سکتے صحیح طریقے سے. ہم اپنے آلو کی چپس بھی بنی باہر سے آتی ہے, پاؤڈر آتا ہے باہر سے. ہم نے کیا ہے؟ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمیں آج ہمارے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم نمبر 1 ہمارے لیے فوڈ سیکورٹی یا بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے اس وقت. دیکھیں کاشتکار تو نیب خدا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. کاشتکار تو محب وطن ہے. کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں, اس کا مرنا پاکستان میں, اس کی تعلیم ادھر, اس کی اولاد ادھر, جائیداد ادھر, اس کی صحت ادھر, اس کی قبریں ادھر, حتیٰ کہ اس کا ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. اس لیے ہم نے اپنے ملک کے یہ سوچنا ہے, ہم نے اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے سوچنا ہے. اگر آج کچھ نہ کیا گیا, آج رہی ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی, تو پھر یہ کشکول کا سائز بڑھتا جائے گا, کم نہیں ہوگا. کیا ہم سے زیادہ کوئی خوددار ہے کاشتکاروں سے زیادہ؟ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہے ہیں 2 ماہ سے $1 بلین کے لیے؟ ہم اپنے کئی $بلین نقصان کرتے ہیں ہر سال. پیداوار میں کمی, ریسرچ کی وجہ سے, فائنینشلی پوزیشن کی وجہ سے, زراعت کو ترجیحات میں نہ لانے کی وجہ سے, مارکیٹنگ میکنزم کی وجہ سے. پچھلے دنوں بات ہوئی کہ کاشتکار ٹیکس نہیں دیتا. پچھلے سال خدا کی قسم سب سے زیادہ ٹیکس کاشتکار نے دیا ہے. گندم میں, صرف گندم میں انٹرنیشنل پرائس سے ہم نے کو تقریباً 1750 ارب روپیہ کم وصول کیا ہم نے. تو پھر کہتے ہیں کاشتکار ٹیکس نہیں دیتا. بھئی کاشتکار ہی تو ہے جو دن رات کام کرتا ہے. کاشتکار اگر ریٹائر ہو جائے تو کیا اسے پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے کسی حکومت نے کچھ کیا ہو؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کوئی کچھ ہوا ہو؟ اس کے بچے کے لیے کہیں ایڈمیشن کے لیے کسان لکھتے نہ کوئی کوٹا ہو؟ بھائیو, ہمیں آج تک پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا. ہمیں کہیں سے بھی مفت اور بر وقت انصاف نہیں ملتا. آؤ ہم سب متحد ہو جائیں اپنے ملک کی خاطر. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. اس میں ہم سب, ہمارے بزرگ شامل تھے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے بزرگ شامل تھے. آج اس کو معاشی طور پہ بچانا ہے. یقین کر لے, رونا آتا ہے اس وقت جب ٹی وی پہ خبر آتی ہے کہ اقتصادی ایمرجنسی لگنے والی ہے. جس کے بینک میں 1 لاکھ پڑا ہوتا ہے, صبح اس کو پتا چلتا ہے کہ ڈی ویلیو ہو گیا, باقی 90,000 رہ گیا تمہارا. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو,
اسلامی ہو جمہوری ہو غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں کی معیشت بہتر کرے اور امن و امان بہتر کرے۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ دیکھیں نا آج چائنا ترقی کر گیا ہے، آپ یقین کر لیں جب چائنا مارز وجود پہ آیا تو موزے تن نے کیا کام کیا؟ کسان کے ساتھ جوان کو ساتھ کھڑا کر دیا۔ آج بھی وہاں پہ اگر کپاس کاشت ہوتی ہے تو جوان اس کے ساتھ، آرمی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو اور کام شروع ہو گئے آج، کیونکہ ہم آرمی کو کہاں بلاتے ہیں؟ جہاں ایمرجنسی ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو۔ آج اس زراعت میں ایمرجنسی ہے۔ آج اگر ہماری زراعت کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو یقین کر لیں ہم خدا نہ خواستہ ہمارے بچے بھوکے نہ سوئیں پھر۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارا ریسرچ کا بجٹ بڑھائے، حکومت کو چاہیے کہ ہماری ایکسٹینشن سروس سے باقی کام ختم کرائے، حکومت کو چاہیے کہ آج اس کپاس کے دن پہ اس سیمینار میں آج مجھے امید ہے کہ سپورٹ پرائس اناؤنس ہو جائے گی، منیمم سپورٹ پرائس ایک میٹنگ لاہور میں ہو رہی ہے، ہم دعا گو ہے کہ ہمیں اچھی وہ قیمت اناؤنس کریں، کیونکہ کاشتکار بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جب منڈی میں کچھ چیز لے کے جاتا ہے صبح اور ریٹ ہے، دوپہر اور ریٹ، شام کو اور ریٹ ہے۔ آپ یقین کریں پچھلے دنوں میں نے خود مٹر بیچے، میرا مٹر بکا 20 روپے کلو، میں خود ریڑی پہ گزر رہا تھا، ریڑی کھڑی تھی وہاں 80 روپے کلو بک رہا تھا۔ ہمارے یہاں کوئی مارکیٹنگ میکینزم نہیں ہے، دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے۔ کاشتکار کو فصل کاشت کرنے سے 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ میں 2 سال بعد یہ چیز کاشت کروں گا، مجھے یہ ریٹ ملے گا۔ تو میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، فاطمہ فرٹیلائزر کا، اور خصوصاً جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر راؤ آصف علی صاحب ہے، ہمارے وائس چانسلر۔ جہاں بھی سیمینار ہوا ہے کسانوں کا، جہاں کسانوں کی بات ہوئی ہے، جہاں زراعت کی بات ہوئی ہے، جہاں بات ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سیکٹری ساؤتھ پنجاب بیٹھے ہوتے، لیکن راؤ آصف صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، اور ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری معاونت کی ہے، ہمیشہ۔ اگر رات کو 12 بجے بھی ان کو فون کیا ہے تو انہوں نے فون اٹینڈ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے لیے نہیں سر، اس ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اب ہائیبریڈ گندم پہ کام ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں بیج جاندار فصل شاندار۔ آپ کے سامنے ہمارے پاس ہائیبریڈ چاول کا بیج آیا، ہم 40 من سے اٹھ کے 120 تک پہنچ گئے۔ ہمارے پاس مکئی کا بیج آیا ہائیبریڈ، ہم 40-45 سے اٹھ کے 120 من تک پہنچ گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے ان کاوشوں سے، ان کی ان محنت سے، اور انہوں نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور کاشتکاروں سے ان کی محبت جھلک رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گندم بھی 30 من سے اٹھ کے امید ہے 50-60 من تک ایوریج چلی جائے گی انشاءاللہ، پھر ہمارے کشکول ٹوٹ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ خالد کھوکر صاحب پاکستان کے کسان اتحاد سے، جنہوں نے پاکستان کی زراعت میں جو چیلنجز ہیں ان کا ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت احاطہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کو جو مثبت رول ہے پاکستان کی زراعت میں ان مسائل کے باوجود، اس کا بڑی خوبصورت تصویر کشی کی۔ جہاں کاٹن پروڈکشن کی بات ہو، وہاں اگر پیسٹ کی، نقصان دہ کیڑوں کی بات نہ ہو تو یہ بات نامکمل ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن، جو کہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو میں اس کے لیے ریکویسٹ کروں گا ڈیولپمنٹ مینیجر فاطمہ فرٹیلائزر سینٹرل زون سے ہیں عمران حمید صاحب، یہ پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کاٹن کے۔ عمران حمید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ شکریہ جناب تمام ذمہ دار دوستوں کا، بھائیوں کا، ڈاکٹر صاحب کا، ایگریکلچر ایکسٹینشن کا، ہمارے زونل سیلز مینیجر
सईद हसन शाह साहब का, डॉक्टर सईद इकबाल साहब का कि उन्होंने मसरूफियात से टाइम निकाला और यहाँ पे आए। प्लांट प्रोटेक्शन अगर हम देखें तो कपास में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बाद, खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कीड़ों का मुनासिब और मुतनासिब दवाइयों से कंट्रोल है। तो इस सिलसिले में चंद एक मुख्तसर सी बात होगी, को 5-7 मिनट की, इससे ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ताकि हम कीड़ों का अगर सही तरीके से कपास में कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी पैदावार में खातर खा इजाफा कर सकते हैं। अगर हम देखें ना जी कि जो चैलेंजेस हमें कपास में रस चूसने वाले, जब से बीटी काटन आई है, इससे पहले जब हम आम रवायती कपास की वैरायटीज़ काश्त करते थे उसमें हमें अमेरिकन बोलवर्म, अमेरिकन सुंडी, चितकबरी सुंडी, गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीड़ों का हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता था। बीटी काटन के आने से ये हुआ कि कुछ सुंडियों से तो जान छूट गई, मगर रस चूसने वाले कीड़े और पिछले कुछ सालों से पिंक बोलवर्म का हमें सबसे ज़्यादा जो शदीद नुकसान पहुँचाया वो इन चीज़ों ने पहुँचाया। अगर हम इसमें देखें तो कपास में सफ़ेद मक्खी जो है वो तकरीबन 11.25% जो है ना वो नुकसान कर रही है। बर वक्त अच्छे स्प्रे ना होने की वजह से, ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से ये इतनी रैपिडली तेज़ी से फैलती है कि फिर बहुत सारे स्प्रे करने के बावजूद भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते और कॉलोनी डेवलप कर लेती है। इसके अलावा सब्ज़ तेला है, थ्रिप्स है, कपास की गदेड़ी है, डस्की बग है, लश्करी सुंडी और गुलाबी सुंडी। तो इन कीड़ों की मैनेजमेंट जो है वो सबसे अहम है कि अगर हम ये देखते हैं जी कि मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर लो चल रहा है, नमी वाला मौसम है, तो वहाँ पे सब्ज़ तेले का अटैक जो है वो देखने में आता है। तो सब्ज़ तेले की मुआशी नुकसानदेह हद जो है वो 1 पत्ता है। अगर हम इसको प्रॉपर पेस्ट स्काउटिंग करें तो 1 पत्ता जब नज़र आए तो हमें उसको फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर सफ़ेद मक्खी देखें तो वो तकरीबन 4 से 5 पत्ता जो है वो आती है, तो वो उसे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे अहम चीज़ है जी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है कि 100% हम किसी भी इंसेक्ट को अपनी फसल से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी स्प्रे करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो 70 से 80% कंट्रोल करेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे अहम चीज़ ये है जी कि पहला स्प्रे हम जितना डिले कर सकते हैं, जितना पहला स्प्रे डिले करेंगे, इंसान जो दोस्त कीड़े हैं वो जितने ज़्यादा होंगे वो इन दुश्मन कीड़ों को खाएंगे और कुदरती कंट्रोल जो है वो होता जाएगा। इसके अलावा हमें अवॉइड करना चाहिए बिला वजह अद्वियात का इस्तेमाल। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि ज़िम्मेदार परेशान होता है, जो भी मशवरा मिलता है वो कहते हैं जी कि अगर डोज 100 ml रखनी है तो वो 400 ml मिला के दूसरी कोई और डोज मिलाकर मिक्सचर स्प्रे कर देता है, जिससे उसका फी एकड़ खर्चा तो ज़्यादा हो रहा होता है मगर पेस्ट का प्रॉपर कंट्रोल जो है वो नहीं हो रहा होता। अब सबसे आम इंसेक्ट अगर देखें तो पिछले साल पीरोवाल में भी फातिमा फर्टिलाइज़र ने कारपोरेट फार्मिंग शुरू की है, तो वहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंज रहा है, खालिद खोखर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, इनके साथ भी रेगुलर हम राब्ते में रहे। इन्होंने अंगेती कपास लगाई थी, हमने वहाँ पे अप्रैल में काश्त की और सबसे ज़्यादा डैमेज हमें वहाँ पे मानसून की बारिशों के बाद पिंक बोलवर्म ने किया और ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस वक्त कपास को कर रही। हालांकि ट्रिपल जीन्स वैरायटीज़ जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, मगर उनमें भी बाज़ ट्रिपल जीन्स में ऐसा है जी कि एक ख़ास मुद्दत तक तो कंट्रोल रहता है, उसके बाद फिर हमें कोई ना कोई इसकी पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो किसी स्प्रे के साथ ज़रूर करनी पड़ती है। तो सबसे अहम चीज़ अगर देखें तो इसकी वाज़ह निशानी होती है जी कि रोज़लेट फ्लावर जो है ना, मदानी नमा फूल नज़र आते हैं। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है जी कि गुलाबी सुंडी का हमला हो गया है। इस स्टेज पे कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब बेस्ट मैनेजमेंट ये है जी कि डेट लिख लें, जिस डेट को ये नज़र आया है इसके ठीक एग्जैक्ट 7 दिन के बाद एक आप स्प्रे कर दें और उसको रिपीट एक 7 दिन के बाद जाके आप कर देंगे तो पेस्ट पिंक बोलवर्म जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अदरवाइज अगर 7 दिन की ये वाली विंडो हम मिस कर देते हैं तो अगर ये सुंडी टिंडे के अंदर दाखिल हो जाती है तो दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इस सुंडी को टिंडे के अंदर जाके मार सके।
تو بظاہر ہمیں کپاس ٹینڈوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی، مگر جب اینڈ پہ جا کے دیکھیں گے تو کپاس کھل نہیں رہی ہوگی، تو جو ٹینڈے کو توڑیں گے وہ پتہ لگے گا کہ اندر سے وہ کانا ہے اور پنک بول ورم کا اٹیک اس پہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ یہ اس کی مختلف سٹیجز ہیں جی۔ تو زیادہ تر اس کا حملہ جولائی کے مہینے میں ہوتا نظر آتا ہے، مونسون سیزن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں بہترین پیسٹ مینجمنٹ یہ کرنی چاہیے جی کہ پنک بول ورم کے جب ہمیں یہ نظر آئے مدانی نما پھول تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں جی کہ ہم نے اس کا سپرے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ مختلف مہم چلا رہا ہوتا ہے اس کے کنٹرول کے لیے۔ چھڑیوں کا جو ہم نے رکھی ہوتی ہیں وہ کاٹن کی سوئنگ جب ہم سٹارٹ کر دیں اس کے بعد چھڑیوں کو الٹا کرنا اور انہیں وہاں سے کسی اور جگہ پہ شفٹ کر کے بھی ہم اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک گزارش یہ تھی جی کہ اس سال اگر ہم دیکھیں تو رایا اور کنولا ملتان ڈویژن میں تقریباً کچھ 70 سے 80 ہزار ایکڑ پہ کاشت ہوا ہے جی۔ صابر صاحب یہی فگر ہے۔ تو اب رایا جو ہے تقریباً کو 15-16 مارچ سے اس کی ہارویسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو رائے کی ہارویسٹنگ کے بعد کوئی کراپ ایسی نہیں ہے جو کہ ہم لگا سکیں، تو اس میں بہترین جو سب سے اچھی کراپ مینجمنٹ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ہم اگیتی کپاس جو ہے وہ لگا لیں۔ خالد کھوکھر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس سال ہم نے بھی اپنے رقبے پہ اگیتی کپاس لگائی۔ انہوں نے پچھلے سال مارچ میں کاشت کر کے کچھ کھیتوں میں سے 45 من اور کچھ میں انہوں نے 40-45 من سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ لی۔ اس لیے اس وقت بہترین مینجمنٹ جو ذمہ دار کر سکتا ہے کہ وہ کپاس اپنے کھیت میں بیج لے کر، ابھی بیج اویلیبل ہے وہ لگا کے اگیتی کپاس لگا لے تو کم از کم ایوریج اگیتی 30 من پیداوار ہر ذمہ دار حاصل کر لیتا ہے کہ جو زیادہ پیسٹ کا اٹیک جس وقت ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ ایک اچھی پیداوار حاصل کر کے اگر پیسٹ پراپرلی کنٹرول نہیں بھی کر پاتے تو آپ اس کو اگر ختم بھی کر دیں تو 25-30 من پیداوار جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو یہ جو 70-80 ہزار ایکڑ ہیں رائے کے کینولا کراپ کے، تو اس میں ہمیں اگیتی کپاس کی طرف ضرور جانا چاہیے تاکہ ہم ملکی ترقی میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ عمران حمید صاحب ڈیولپمنٹ مینیجر نے فاطمہ گروپ سے تھے، جنہوں نے کراپ پروٹیکشن کے حوالے سے بات چیت کی۔ اس سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ذمہ دار صاحبان سے کہ محکمہ زراعت کی ٹیم جو ہے دیگر مشوروں کے ساتھ جو ہے پیسٹیسائڈ پیسٹ کنٹرول کے حوالے سے موجود ہے، ان سے بھی آپ ریگولر رابطے میں رہیں۔ اس کے علاوہ جو اچھی ساکھ والی نیشنل اور ملٹی نیشنل پیسٹیسائڈ کمپنیز ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں اور وہ اپنی فصل کی کیڑوں کے کنٹرول کے حوالے سے مشورہ کر کے اور پراپر پیسٹیسائڈ کا استعمال کریں۔ کلوزنگ کی طرف جاتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر حیدر کراڑ صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور کپاس سے متعلق اپنی قیمتی آرا سے اور گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے بات کریں۔ ڈاکٹر حیدر کراڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اینگرو فرٹیلائزر گروپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سیمینار کا ارینج کیا۔ باقی میں کپاس کے بارے میں سیکرٹری ایگریکلچر ساؤتھ پنجاب جناب ثاقب علی عتیل صاحب کا میسج جو کہ کاشتکاروں کے نام انہوں نے دیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو زمینیں، ان کا میسج یہ ہے کہ اس وقت جو زمینیں خالی پڑی ہیں آپ کی، اس پر آپ فوری طور پر جو ہے نا کپاس کی کاشت شروع کر دیں۔ اس وقت جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو فگرز آئی ہیں اس کے مطابق 14 سے 15 ہزار ایکڑ پر کپاس کی کاشت ہو چکی ہے، اور اس میں پریفریبلی یعنی زیادہ ترجیح آپ نے دینی ہے ٹرپل جین ورائٹیز کو جس پر پنک بول ورم کا حملہ کم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پنک بول ورم ایک ہمارا کاٹن کا بہت بڑا تھریٹ ہے کاٹن کو۔ اس کے لیے جو بیسٹ سٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چھٹیاں ہیں اس کو الٹ پلٹ کرنا ہے، چونکہ جو چنڈے بچے کھچے چھٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو کھولیں گے ان کے اندر سیڈ میں 2 سیڈوں کو جوڑ کر سنڈی موجود ہے، وہ اس وقت اس کے لیے فیوریبل موسم ہے، وہ باہر نکل کے پیوپے کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اس کے بعد پروانے نکلیں گے، پروانوں نے آپس میں میٹنگ کر کے دوبارہ اپنا شروع کر دینا ہے، سسٹم لائف سائیکل شروع کر دینا ہے۔
اس کے علاوہ ان کا میسیج یہ ہے کہ ہمیں IPM پریکٹسز پہ ہر حال میں عمل کرنا چاہیے. وہ IPM پریکٹسز کیا ہیں؟ جیسے یلو اسٹکی ٹریپ کا استعمال ہے، وائٹ فلائی کے لیے کرتے ہیں، فیرامون ٹریپس پنک بول ورم کے لیے کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بایو کارڈز. ہم جو ہے نا بایو کارڈز کے لیے جو ہے نا ہماری لیبارٹریوں میں بایو کارڈز تیار ہو رہے ہیں کسان دوست کیڑوں کے لیے، وہ بھی ہم نے لگانے ہیں تاکہ ہمارا پیسٹ جو ہے نا میکسیمم کنٹرول ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بایو بوٹینیکلز، بایو پیسٹیسائڈز جو ہم IPM پلاٹس پہ پچھلے 2 سالوں سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے ریزلٹس ہمیں بہت اچھے ملے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ ان کا استعمال کریں. کیمیکلز کا استعمال جو ہے نا ہمیں اس وقت کرنا چاہیے جب اس کی ضرورت ہو. اگر ہم اندھا دھند کریں گے تو یہ ہوگا کہ ہمارے جو کسان دوست کیڑے موجود ہیں فصلوں میں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں جو ہے نا کاشتکاروں کی ٹیمیں وہ موجود ہیں فیلڈ میں، وہ آپ کی رہنمائی کے لیے. باقی جنہوں نے فارمر فرٹیلائزر نے ان کی بہت اچھی پریزنٹیشنز تھی، جنہوں نے دیا ہے ٹیکنیکلی، وہ آپ اس پہ عمل کریں. ان کے فرٹیلائزر جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، استعمال کریں. اللہ مہربانی کرے گا ہم پہ. بہت مہربانی، شکریہ جی. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر حیدر کرار صاحب نے بڑے شارٹ میسج میں جو اپنی ویلیویبل انپٹس وہ شیئر کی. اب میں آخر میں جس شخصیت کے بارے میں بات کروں گا وہ کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہے، جن کے بارے میں خالد کھوکھر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جہاں زراعت کی بات ہو، جہاں کسان کی بات ہو، وہاں یہ شخصیت ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. زراعت کی ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا. محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر آصف علی صاحب تشریف لائے ہیں. یہ کاٹن ریوائیول کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ گروپ، عمران، سعید صاحب، ڈاکٹر سعید صاحب، حیدر کرار صاحب اور خالد کھوکھر صاحب اور ذمہ دار بھائیوں اور طلبہ اور میری فیکلٹی، ویل تھینک یو ویری مچ. بڑی اہم گفتگو ہوئی، بڑی اہم باتیں ہوئی، اور خاص طور پہ جب خالد کھوکھر صاحب جس طرح کہتے ہیں اپنے اندر سے بولتے ہیں اور ان کا جو ایک جذبہ ہے ذمہ داروں کے لیے وہ سب کو نظر آتا ہے، اس کے بعد بات کرنے کی اتنی گنجائش نہیں رہتی. لیکن کپاس بڑی اہم ہے. میں ذمہ داروں سے مجھے فائن، میری جاب بھی ایسی ہے، لیکن اس لیے بھی ہے کیونکہ میں ایک ذمہ دار کا بچہ ہوں اور ہم اپنے بزرگوں کو بھی ایک ٹریبیوٹ ہم نے دینا ہوتا ہے. یہیں 173 10 آر سے تو مجھے آج وہ باتیں ساری ویلڈ نظر آ رہی تھی جو میرے والد آج سے 40-45 سال پہلے کپاس کے بارے میں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کپاس کا آریجن ہے. پہلی بات تو سب سے اہم یہ ہے کہ جی خالد کھوکھر صاحب نے بھی اس پہ ایمفیسائز کیا کہ ویسے تو ہر چیز رب کی رحمت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، موسم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لیکن ذمہ دارہ خاص طور کے اوپر وہ موسم کے ساتھ اور موسمی تبدیلیاں آپ کے سامنے، اور اسی حساب سے ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو اورینٹ کرنا پڑے گا، اس حساب سے چیزیں لے کے چلنی پڑے گی. ہم نے جتنی یہ گفتگو ہوئی یہ ساری ہم نے اس کو انالیسس بھی کیا، سروے بھی کیا، اور ایک رپورٹ ہم نے مرتب کی گورنمنٹ آف پنجاب کے کہنے پہ ریوائیول آف کاٹن کے اوپر. تو یہ سب چاہے وہ شہزاد نے بات کی، بڑی اچھی بات کی، حیدر کرار صاحب نے چاہے بات کی، خالد کھوکھر صاحب نے یا فاطمہ گروپ نے، تو اس میں ہم نے سروے کیے. اس میں یہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ سب سے اہم چیز 2-3 باتیں صرف میں کہوں گا جس پہ آپ نے غور کرنا ہے. سب سے اہم چیز ہے کہ کسان خود سے کتنا سیانا ہے. وہ بہت اچھا اکانومسٹ ہے اور اس کا بڑا ڈفرینس ہے. اگر آپ پچھلے سال بھی دیکھیں تو جو اچھے گروورز تھے ان کی ایوریج پیداوار تھی 35 من، برے حالات کے باوجود. اور یہی بات مجھے یاد آ رہی ہے اپنے بچپن کی بھی. تو اس وقت بھی جب کسی سال بارش زیادہ آ جانی، کپاس کے بوٹے زیادہ بڑھ جانے، کسی سال ریٹ کم ہو جانا، کسی سال زیادہ ہونا، تو میرے والد صاحب جب کپاس لگاتے تھے تو وہ
ایک ایک مرلے کے اوپر جب کپاس کے سیزن میں وہ کپاس لگاتے تھے یار ہی واز ویری. اور جب میں ان سے کہتا تھا کہ جی نا آپ کچھ اور کیوں نہیں لگا لیتے, تل کیوں نہیں لگا لیتے, فلانی چیز, تو وہ کہتے تھے کہ جی کپاس جتنی منافع بخش فصل اور کوئی نہیں ہے, اور یہ بات آج کے دن بھی ویلڈ ہے. دوسری بات وہ کہا کرتے تھے کہ جناب کہ جی میں چھوٹے تھے ہم, بچپن تھے, اور تھوڑا زراعت بھی پڑھنی شروع کر لی تھی یونیورسٹی میں, کہ جناب اس دفعہ تو ریٹ بڑا کم ہے. اور وہ ہمیشہ کہا کرتے کہ جناب کان اچھا ہونا, اگر پیداوار آپ کی زیادہ ہے تو وہ ہر چیز کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے. تو یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں. ایک کہ جی اگر آپ نے پچھلے سال کے جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہم نے سروے کیا باقاعدہ, ایک نہیں, خالد کھوکر صاحب ان میں سے ایک ذمہ دار ہیں, ساری بارشوں کے باوجود خانے وال اور ملتان ڈسٹرکٹس میں جو ایوریج پیداوار لوگوں نے لی ہے, کئی ذمہ داروں نے, وہ 35 من ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں, لینے والوں نے 60 من 50 من 55 من 45 40 بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ایوریج 35 من ہے. لیکن اگر ہم باقی لوگوں کو کمپیئر کریں, گروپ وہ بھی تھا, تو ہماری پنجاب کی پیداواری ہے 11 من. تو 11 من کا اور 35 من کا بڑا سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے. تو جنہوں نے وہ 35 من لی تو ان کی پروفیٹیبلٹی بہت ہائی تھی. سو لیسن یہ ہے کہ ہم نے جو کپاس کی فصل لگانی ہے اس پہ اتنی محنت کرنی ہے, دل برداشتہ نہیں ہونا. انفارمیشن اب بے انتہا موجود ہے اور آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے, تو اس کو کوشش کر کے آپ نے اپنی پیداوار کے اوپر فوکس کرنا ہے, اپنی پیداوار بڑھانی ہے. دوسری ابھی بات ہو رہی تھی یہ جو رائے کے بعد, کیونکہ وہ جو اب ویٹ کاٹن کی روٹیشن ہر جگہ پہ نہیں چلے گی, رایا آیا ہے, اس میں پروفیٹیبلٹی بڑی ہے لوگوں کی, کہ اس میں آپ کے پاس آلٹرنیٹس ظاہر ہے ہوں گے. لیکن یہ جو ہیٹ ویو آتی ہے, گرمی سب سے زیادہ اگر کوئی کراپ برداشت کر لیتی ہے تو وہ کپاس ہے. اس کے مقابلے میں اگر مکئی کو دیکھیں نا, تو اس موسم میں جو مکئی ہے تو اس میں جو چھلی کے اوپر دانے پورے نہیں لگتے اور وہ اتنی پروفیٹیبلٹی آتی نہیں. تو میرے خیال ہے کہ جی اس اتنی ہیٹ ویو کے اندر اگر کوئی کامیاب فصل ہے تو وہ کاٹن ہے, اور کاٹن کو ضرور لگائیں. اس سے اوورال بھی خالد صاحب نے آپ کو بتایا کہ کتنا ایک امپیکٹ ہے ملک کے اوپر, کنٹری کے اوپر, اور اوورال جو ویل بینگ ہے, اور ہم جو اوورال اکانومی جو ہماری نیچے جا رہی ہے اس میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. یہ جو کپاس ہے یہ آج کی بات نہیں, میں جب ہم غور کرتے ہیں تو خانے وال میں, چونکہ ہم پلے بڑے, تو خانے وال اسٹیشن کی وجہ سے مشہور ہوتا تھا. بعد میں جب غور کیا ہم نے تو اس وقت آج سے 100 سال پہلوں کی بات ہے کہ جی جو BCGA اور RCA ان کا ایک سسٹم تھا پروڈکشن کا, جو ابھی بات ہو رہی تھی, جس پہ اب ہم نے غور کرنا ہے. جو ہمارے بزرگوں نے زمین چھوڑی تھی وہ تقسیم ہو کے ہمارے پاس اب تھوڑی تھوڑی ہوتی جا رہی ہے, اور چھوٹا جب یونٹ ہو جائے تو پروفیٹیبلٹی کے اوپر فرق پڑتا ہے. اس وقت انہوں نے اس کارپوریٹ فارمنگ اس وقت سے چلی, جو BCGA تھا کہ جناب کپاس لگوانی, جننگ فیکٹری یہ جو ہوتی تھی یہاں پہ, اور پھر خانے وال میں جو سٹور تھے وہاں سے انہوں نے ٹرین پہ رکھنی, اور پھر وہ مانچسٹر لے جاتے تھے اور کپڑا وہاں بناتے تھے. تو آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ایک کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہوئی ہے کہ جی بڑے بڑے فارموں اور میکنائزڈ فارمنگ کے اوپر کاٹن جائے. ایک دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں نا, تو آپ اکٹھے, جتنے لوگ آپ اکٹھے ہو سکتے ہو, اکٹھے مل کے اپنی اسٹریٹجی بنائیں. بڑا انشاءاللہ العزیز اس میں پروفیٹیبلٹی بھی آئے گی. اس دفعہ کی جو پریڈکشنز ہیں, پریڈکشن یہ ہے کہ جس سال کاٹن کے لیے موسم بہت بہتر ہے. لیکن پچھلے سال کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جی پچھلے سال بھی جنہوں لوگوں نے لگائی, جو دل برداشتہ نہیں ہوئے, اس پہ صحیح انویسٹمنٹ کرتے رہے, تو انہوں نے اس سے پروفیٹیبلٹی حاصل کی ہے. ہم یونیورسٹی بھی اس کے ساتھ شامل ہے, ریسرچ میں ہمارے ڈاکٹر شفقت سعید صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور پورے ہم ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. تو آ کے یونیورسٹی نے کم از کم ایک ماحول ضرور کریٹ کیا ہے. جتنی پرائیویٹ سیکٹر ہے, جتنے ذمہ دار ہیں, ایکسٹینشن ہے, ریسرچ ہے, تو سب کا ایک ہی میسیج ہے, اور وہ جتنی باتیں ہیں وہ ساری کلیکٹیو ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں. تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے پوری کمپین میں, اور میری فیکلٹی بھی ہوگی, اور پوری طرح ہم آپ کو ایڈوائزری کے لیے بھی اویلیبل ہیں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. تو ہر طرح کی خدمات حاصل ہیں, اور میں بڑا مشکور ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. فاطمہ گروپ اس معاملے میں لیڈ کرتا ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ یہ اس علاقے سے ہیں جس کو کہتے ہیں سن آف دی سائل, اور جو اپنا پیار ہوتا ہے یہی ملتان کے ہیں, اور ہمیشہ ہی
جب بھی کسان کے لیے ہم نے ان کو کال لگائی, چاہے وہ ہائیبرڈ سیڈ کی بات کر رہے تھے, جب بھی کوئی انوویشن پہ آنا, آگے لے کے سسٹم چلنا, یا کسان کے لیے کبھی بھی کوئی آؤٹ ریچ کے لیے ہم ان کو آواز دیتے ہیں تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. تو آج کی بھی یہ جو آج کا سیمینار ہے, یہ پہلا کاٹن کا سیمینار ہو رہا ہے اور اس میں بھی فاطمہ گروپ نے لیڈ کیا ہے. ان کو مبارکباد. میں ذمہ داروں کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام کیا. بہت شکریہ, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت تھینک یو. Thank you very much, sir, for your valuable words.